حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ آج پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو ایک مبارک رات نصیب فرمائی۔ ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو سننے کے لیے حضور سید الشہداء سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کیے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہمارے اور آپ سبھی حضرات کے حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لائی کی مبارکباد ہے محب گرامی وقار عالی جناب احمد علی عرف مقبول پردھان، ان کے والد گرامی عالی جناب منصب علی صاحب، ان کے بھائی عالی جناب فیاض علی صاحب، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ سرکار تاجدار کربلا کا فیضان دیکھیں۔ الحمدللہ پردھان جی نے جو نام رکھا ہے اپنے شہزادوں کا، کہا حضرت ہمارے بچوں پر فیضان ہے سیدہ کے لال کا۔ ہمیں محبت ہے چار یار سے، اس لیے کہ چار یار سے جس کو محبت ہوگا وہی جنت میں جانے کا حقدار ہوگا۔ اگر ایک کی شان میں کسی نے گستاخی کی تو سمجھ جائیے دنیا آخرت اس کی دونوں برباد ہے۔ صحابہ کو نہ اہل بیت سے الگ کوئی کر سکتا ہے، نہ اہل بیت کو صحابہ سے کوئی الگ کر سکتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے فخر ہے الحمدللہ کہ میرے بچوں پر فیضان صحابہ بھی ہے اور فیضان پنجتن پاک بھی ہے۔ غلام ابو بکر بڑے صاحبزادے، غلام محمد عمر سبحان اللہ یہ دوسرے صاحبزادے، غلام محمد عثمان تیسرے صاحبزادے، غلام علی چوتھے صاحبزادے، غلام حسن پانچویں صاحبزادے۔ گہرا تعلق ہے سبحان اللہ، اور اتنی عقیدت ہے ان کو کہ اللہ اللہ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ الحمدللہ اللہ سرکاروں کا فیضان عطا فرمائے، اور اللہ پنجتن پاک کے صدقے میں، فیضان صحابہ کے صدقے میں اللہ ان کو یہاں بھی کامیاب رکھے اور میدان قیامت میں حضور کی سچی غلامی عطا فرما کر کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی تمام بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ ممبر شریف پر میرے کرم فرما محب گرامی وقار لائی کے صد احترام نادش علم و فن وستاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا محمد رفیع نوری صاحب قبلہ مدد ذلہ نورانی، جن کے نایاب بیان کو آپ نے سماعت کیا، ساتھ ہی ساتھ خطیب اہل سنت حضرت علامہ غلام ربانی صاحب، ساتھ ہی ساتھ محب گرامی وقار حضرت حافظ و قاری محمد عالم صاحب، دیگر علماء اہل سنت، شاعر انقلاب علی جناب اخلاق محبوبی صاحب۔ میں کس کا نام لوں کس کا نام چھوڑ دوں، جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے۔ آپ ان سب کے نورانی چہرے کی زیارت کریں اور دعا کریں کہ اللہ ان سب کے علم میں عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات یہ پردھان جی کا کمال نہیں ہے، الحمدللہ میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کو امام حسین سرکار سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت ایک سال تک ہم محنت کرتے ہیں، اور سال میں جب محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پروردگار تو نے مجھے محرم الحرام کا مہینہ عطا کیا اور مجھے اس طرح سے نوازا ہے کہ آج میں سیدہ کے لال کے نام پر اپنے دولت کو لٹاؤں گا۔ میرے مولا سیدہ کے لال کے نام پر لنگر کرنا یہ غلام کا کام، اور فیضان امام حسین سے مالا مال کرنا یہ پروردگار کا کام۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان بول رہا ہے کہ الحمدللہ پردھان جی آپ بہت کامیاب ہیں، اس لیے کامیاب ہے، مکان بنانا کمال نہیں ہے، دکان بنا کر کے ترقی کرنا کمال نہیں ہے۔ اللہ نے اگر دولت دی ہے تو دعا کرو میرے مالک دولت دی ہے تو دولت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی محبت بھی دل میں بسا دے، دولت کے ساتھ ساتھ سیدہ کے لالوں کے غلامی کا پٹا بھی گلے میں ڈال دے۔ اور یاد رکھو دولت وہ دولت نہیں ہے جو دنیا کے نام پر خرچ ہو، دولت وہ دولت نہیں ہے جو صرف
اپنے نام پر خرچ ہو. دولت وہی دولت ہے جو اللہ کے رسول کے نام پر خرچ ہو, سیدہ کے لال کے نام پر خرچ ہو. یاد رکھو جب دنیا میں دولت خرچ کرتے ہیں, نعرے رسالت, جشن شہیدان کربلا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ماشاءاللہ الحمدللہ. جب دنیا میں دولت خرچ کرتے ہیں مکان بنانے کے لیے, دکان بنانے کے لیے, بینک بیلنس کرتے ہیں اپنے بچوں کے نام پر, یاد رکھو مرنے کے بعد میں یہ دولت انہیں کام نہیں آئے گی. اور جو دولت امام حسین سرکار کے نام پر خرچ کی جاتی ہے, گارنٹی ہے میدان قیامت میں آپ کے شفاعت کا ذریعہ بنے گا, آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا. اس لیے حضور نے فرمایا میرے آل کی محبت میں دنیا سے جانے والا, میرے حسن و حسین کی محبت سے دنیا سے جانے والا, میرے اہل بیت سے محبت کرنے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی عام موت نہیں بلکہ شہادت کا مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. سیدہ کے لال کی محبت کا فیضان ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کو ہم سب کو سلامت رکھے, اللہ پورے گاؤں کو سلامت رکھے. جتنے لوگ یہاں پر سننے آئے ہیں اللہ سب کو امام حسین سرکار کے فیضان سے مالا مال فرمائے الحمدللہ. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر اپنی اور پوری کائنات کے مرکز عقیدت دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار, ہم غریبوں کے غمگسار, سیاح لامکہ فخر موجودہ, آمنہ بی بی کی آنکھوں کے تارے, عبداللہ کے راز دلارے, قبر کی کالی کوٹھری میں کام آنے والے آقا, میدان محشر میں نوری چادر میں چھپانے والے داتا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ گہربار میں جی لگا کر محبت کے ساتھ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم. حسب معمول عادت کے مطابق نعت پاک رسول اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت, کنز الکرامت, جبر الاستقامت, غواص بحر معرفت, سیدی سرکار اعلیٰ حضرت, کون اعلیٰ حضرت, مانا عرب نے تجھ کو جگانا, گایا عجم نے تیرا ترانہ, مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ, حامی سنت اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت سرکار اپنے آقا کی نعت لکھتے ہیں, عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی شان و عظمت کا تو عالم یہ ہے میرے سرکار. واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہ تیرا, 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 واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہ تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. عرض کرتے یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا, خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہ تیرا, اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان, آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان, آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان. اور صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا, صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہ تیرا.
कहें सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा जरा मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठा के कह दो या हुसैन, जरा बुलंद आवाज से बोले या हुसैन। अपने आका इमाम हुसैन की मोहब्बत का चिराग अपने दिल में जलाइए और दो शेर आका इमाम हुसैन के नाम पर मैं आज तक पहुंचा रहा हूँ, जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। या अली मेरे लब पर, सुभान अल्लाह। या अली मेरे लब पर हर अदा हुसैनी है, अली मेरे लब पर हर अदा हुसैनी है, या अली मेरे लब पर हर अदा हुसैनी है, हर अदा हुसैनी है। मैं हुसैनी नौकर हूँ, मैं हुसैनी नौकर हूँ, सिलसिला हुसैनी है, मैं हुसैनी नौकर हूँ, सिलसिला हुसैनी है, मैं हुसैनी नौकर हूँ, सिलसिला हुसैनी है, मैं हुसैनी नौकर हूँ, सिलसिला हुसैनी है। और जान भी चली जाए सर कभी न खम करना, जान भी चली जाए सर कभी न खम करना, जान भी चली जाए सर कभी न खम करना, सर कभी न खम करना। जुल्म को मिटाने का, जुल्म को मिटाने का कायदा हुसैनी है, जुल्म को मिटाने का कायदा हुसैनी है, जुल्म को मिटाने का कायदा हुसैनी है। और करबला की धरती से दर्श है मिला हमको, करबला की धरती से दर्श है मिला हमको, करबला की धरती से दर्श है मिला हमको, दर्श है मिला हमको। खुल्द में जो जाएगा, खुल्द में जो जाएगा रास्ता हुसैनी है, खुल्द में जो जाएगा रास्ता हुसैनी है। या हुसैन, या अली मेरे लबों पर हर अदा हुसैनी है, और मैं हुसैनी नौकर हूँ, सिलसिला हुसैनी है। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफीना हबीबना मौलाना सैयदना मौलाना मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। को बिल्कुल बंद कर दिए। सलातो सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से हसान बोले, फिदाए हामिले कुरान बोले, अदब का मक़्बरे ताबान बोले, उनुक़्ता रस्ती क़ादान बोले, गुलाम मोतिए ईमान बोले, व अहसनु मिन क़लम तरक्कत ऐनी व अजमलु मिन क़लम तरद्दिन निसाउ, खुलिक़ता मुबर्रअ मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यज़ीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। इंसान को बेदार हो लेने तो दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हज़रात, आज का ये अजीमुश्शान इजलास जिसमें हम और आप शिरकत की सारतें हासिल किए हुए हैं, इसको निस्बत है ताजदारे करबला से, इसको निस्बत है सैयदा के लाल से, इसको निस्बत है मौलाए कायनात की आंखों के नूर से। हज़रात, हर साल की तरह इस साल भी अली जनाब अहमद अली उर्म मक्कू प्रधान साहब और उनके तमाम अहले खाना ने इस महफिल पाक का एहतमाम किया है। हज़रात, कल पूरा दिन लंगर का एहतमाम किया गया। आओ हुसैनियों, हुसैन के नाम का लंगर खाते जाओ। आओ हुसैनियों, हुसैन के नाम का सदका लेते जाओ। आओ हुसैनियों, हुसैन के नाम पर लंगर बट रहा है।
الحمدللہ کل لنگر کا اہتمام ہوا اور آج حسین کے فیضان کا اہتمام ہوا ہے. محفل میں آؤ, حسین کا فیضان لے کر کے جاؤ. محفل میں آؤ, کامیابی کی ضمانت لے کر کے جاؤ. محفل حسین میں آؤ, بخشش کی سند لے کر کے جاؤ. اس لیے کہ یہ محفل ایرو غیرو کی محفل نہیں ہے, یہ محفل تاجدار کربلا کی محفل ہے. اس محفل کو نسبت ہے سیدہ کے لال سے, اس محفل کو نسبت ہے رسول گرامی وقار کے مقدس شہزادے امام حسین سرکار سے. اللہ اللہ, یہ لنگر صرف احمد ہمارے پردھان جی لٹاتے ہیں, نہیں, پوری دنیا میں الحمدللہ امام حسین سرکار کا لنگر کل بھی لٹایا جا رہا تھا, آج بھی لٹایا جا رہا ہے. ان کے نام پر لوگ کل بھی خرچ کر رہے تھے, آج بھی خرچ کر رہے ہیں. رات کے خرچ کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے. مالدار ہونا اور ہے, غلام احمد مختار ہونا اور ہے, مالدار ہونا اور ہے, دیندار ہونا اور ہے, مالدار ہونا اور ہے, حسین کا غلام ہونا اور ہے. رات خرچ کرنے والے کل بھی خرچ کر رہے تھے اور آج بھی خرچ کر رہے ہیں. اور میں دعا کرتا ہوں مالک یہ پردھان جی ہیں, ان کے عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمانا, امام حسین سرکار کا فیضان عطا کرنا, اور میرے مولا ان کی نسلوں میں وہ جذبہ عطا کرنا کہ جب تک ان کی نسل دنیا میں چلتی رہے امام حسین سرکار کے نام پر یہ لنگر اٹھاتے رہے. نعرے رسالت, جشن شہیدان کربلا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ماشاءاللہ, بہت جب تک کہ لنگر کا اہتمام کرتے رہے. یہ لوگوں یاد رکھنا, اولاد چھوڑ کر کے جانا یہ کمال نہیں ہے, اولاد کو دیندار بنا کر کے جانا یہ کمال ہے. اولاد تو دنیا میں بہت سارے لوگ پا جاتے ہیں, پر آج ساری اولادیں دنیا میں گھوم رہی ہیں. رات اللہ اللہ, اولاد اگر اللہ اکبر دیندار نہ ہو, اولاد اگر بدعمل ہو, اولاد اللہ اکبر دنیا دار کی نقل کرتی ہوئی نظر آئے تو ایسی اولاد نہیں ہے. اولاد وہی ہے کہ اولاد دنیا میں آپ چھوڑ کر کے جاؤ, وہ اولاد آپ کے لیے وہ کام کرتے جائے کہ آپ لیٹے رہیں قبر میں اور قبر میں بھی آپ کو سلام ملتا رہے. اللہ اللہ, اور جب آپ دنیا سے جائیں اور قبر میں جب فرشتے آئیں اور آنے کے بعد میں جب تیسرا سوال کریں کہ بتا اللہ اللہ, اللہ اللہ ما کنتا تقول فی حق حاجر, اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا, تو سامنے مدینے والے سرکار کا مقدس چہرہ ہے. اللہ کے رسول مسکرائے, ارشاد فرمائے, اے فرشتوں اس سے کیا پوچھتے ہو کہ یہ کیا بن کر کے آیا ہے, مجھ سے پوچھو یہ دنیا سے آیا ہے تو خالی ہاتھ نہیں آیا ہے, اپنے ہاتھ میں حسین کا دامن لے کر کے آیا ہے, اپنے ہاتھ میں اللہ اللہ امام حسین سرکار کے غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر کے آیا ہے, میری آل سے محبت کر کے آیا ہے. اللہ اللہ, اور جس کی ضمانت مدینے کے تاجدار دے دیں, یاد رکھو کامیابی کا پروانہ اسے ملے. جس کی ضمانت مدینے کے تاجدار دے دے, جنت الفردوس جنتی بچھونا اس کے لیے آئے, جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول کے آئے. اور جب تمہارے قبر میں جانے کے بعد میں فرشتے جب آئیں اور دور سے تمہیں دیکھیں تو دیکھنے کے بعد میں کہیں یہ تو حسین کا غلام سو رہا ہے, یہ تو عاشق نبی سو رہا ہے, یہ تو غلام نبی سو رہا ہے. غلام نبی قبر میں سو رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بس ہاتھ کو اٹھا کے بولو یا حسین, یا حسین. غلام نبی قبر میں سو رہا ہے, فرشتے ہوتا وہ کفن دھیرے دھیرے, فرشتے ہوتا وہ کفن دھیرے دھیرے, فرشتوں ہوتا وہ کفن دھیرے دھیرے. اور عاشق رسول سے پوچھو تو حضرت سرکار کہتے ہیں گھبرا مت جانا, یاد رکھنا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ حسینی بن جاؤ, شرط یہ ہے غلام حسین بن جاؤ, شرط یہ ہے عاشق نبی بن جاؤ اور قبر میں جاؤ. اگر قبر میں آقا تشریف لائیں گے تو قبر میں اجالا ہی اجالا ہوگا, قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا. عاشق رسول اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تاحشر چشم نور کے, اور جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اللہ اللہ, یہ
لنگر کا معاملہ کیا ہے پیارے، اور لنگر سے کتنا فیض ملتا ہے، لنگر بنانے کا معاملہ کیا ہے پیارے، لنگر بنانے سے امام حسین سرکار کا فیضان کیسے ملتا ہے۔ آؤ کتاب کا نام ہے لالا زار۔ اللہ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ ذہن و فکر میں جو بات ڈالنا چاہتا ہوں اس پر آپ غور کرنا، میرے آقا امام حسین کا فیضان کیسے ملتا ہے۔ اللہ یہی یو پی کی سرزمین ہے پیارے، اسی پر اللہ شہر آباد ہے، اللہ جسے لوگ جون پور کے نام سے جانا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جون پور شہر کے اندر ایک محلہ ایسا پایا جا رہا ہے، اللہ جسے سناروں کا محلہ کہا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، غیر مسلم سنار وہاں پر کثرت کے ساتھ پائے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، کتابوں میں آیا ہے کہ سنار کو اللہ نے بہت کچھ دیا تھا، دولت دی تھی، اچھا مکان دیا تھا، بہت کچھ دی تھی، اور ان کی سناروں میں اپنی برادری میں ایک سکہ چلتا تھا، پر سنار کے گھر میں ایک چیز کی کمی تھی، سنار بیٹھ کر کے تنہائی میں رویا کرتا تھا، بیوی سنار کے چہرے کو دیکھتی تھی، سنار بیوی کے چہرے کو دیکھتا تھا، اللہ اکبر کہتا تھا اے میری شریک حیات، میرے پاس دولت بہت ہے، میرے پاس شہرت بہت ہے، میرے پاس میں مال و زر بہت زیادہ ہے، پر بتاؤ اس مال کا وارث کون ہوگا؟ ہائے میرے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے، کاش میرے گھر میں کوئی اولاد ہوتی تو اللہ آج میرے آنگن میں اللہ اکبر خوشیوں کی لہر دوڑ جاتی۔ ہائے میرے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ٹھیک سنار کے یعنی سندر لال کے دیوار سے لگی ہوئی ایک مکان تھی، اللہ جو مکان سید شریف کا مکان تھا۔ اللہ اکبر، بتایا جاتا ہے کہ محرم شریف کی جب 10 تاریخ آتی تھی، آنے کے بعد میں سید شریف صاحب کے مکان سے لنگر حسین کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، شربت پلایا جاتا، محفل پاک کا اہتمام کیا جاتا تھا، نظر و نیاز کا معاملہ ہوتا تھا پیارے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اللہ اکبر، سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن سنار کی بیوی نے پوچھ لیا کہ ہر سال اللہ شربت کا انتظام ہوتا ہے، ہر سال لنگر کا انتظام ہوتا ہے، پر ایک خاتون ایک بات بتاؤ نا سال کیا معاملہ ہے کہ آج پیسہ لٹایا جا رہا ہے، آج دولت اڑائی جا رہی ہے۔ تب تک کہ خاتون نے کہہ دیا کہ مجھے پتا نہیں ہے، آج میں نے اپنے بیٹے کو پیسوں میں وزن کیا ہے، اور وزن کرنے کے بعد میں امام حسین سرکار کے نام پر فقیروں میں اللہ پیسے کو بانٹ رہی ہوں، لنگر لٹایا جا رہا ہے، ان کے نام کا صدقہ لٹایا جا رہا ہے۔ یہ میرے گود میں جو بچہ ہے یہ امام حسین سرکار ہی کا فیضان ہے۔ اتنا سننے کے بعد سنار کی بھی رک جاتی ہے۔ اللہ آنے والے مہمان چلے گئے، اور جانے کے بعد جب سارے مہمان چلے گئے اس کے بعد میں سنار کی بیوی نے پوچھا تھا اے شریف حسین کی اللہ زودا، اللہ اے خاتون ایک بات بتاؤ، آخر یہ بتاؤ کہ آج تو نے پیسہ لٹایا اور تو نے ایک جملہ کہا ہے کہ اللہ اکبر، یہ جو بچہ ہے امام حسین سرکار کا فیضان ہے، اس کا مطلب کیا ہے مجھے بھی بتا دو۔ اتنا سننا تھا تب تک کہ اللہ اکبر، شریف حسین کی بیوی نے کہا تھا اللہ بیٹھ جاؤ۔ بیٹھانے کے بعد میں کہا ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ کئی سال ہو گئے تھے، اللہ اکبر، مجھے اولاد نہیں ہوئی تھی، پر جیسے محرم شریف کا مہینہ آیا میں نے اللہ اکبر عاشورہ کے دن میں میرا روزہ تھا، میرے شوہر بھی روزے سے تھے، افطاری کے لیے جیسے ہم لوگ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد میں اللہ اچانک ہمارے آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل بھر گیا، کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں نے سوچا کہ ہائے کاش آج میرے ساتھ میری ایک اولاد ہوتی تو میرے ساتھ بیٹھ کر کے افطار کرتی۔ پردھان جی جو آپ کی اولادیں ہیں 5 اولادیں ہیں، یہ سمجھ جاؤ پنجتن پاک ہی کا صدقہ ہے، یہ لنگر حسین ہی کا صدقہ ہے۔ کوئی اولاد کے لیے روتا ہے، کوئی اولاد کے لیے ترستا ہے، اللہ اولاد ہی کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ امام حسین سرکار کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے، ان کی بارگاہ میں فریاد پیش کی جاتی ہے، یاد رکھو تب اولادیں ملتی ہیں، پر اللہ نے اللہ کا شکر ادا کرو، سرکار مدینہ کا فیضان ہوا کہ اللہ نے آپ کو اولادیں عطا فرمائی۔ اولاد اللہ بدعمل نہیں ہے، جتنی اولادیں ہیں سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب حسینی نظر آ رہے ہیں، سب حسین کے غلام نظر آ رہے ہیں، یہ میرے آقا حسین کا فیضان نہیں ہے تو کیا ہے؟ یاد رکھو دل سے پکارنا یہ غلاموں کا کام ہے، فیضان سے مالا مال کرنا یہ کلبرا کے تاجدار۔ بے شک بے شک، اللہ گول سارا کر دو تاکہ ان کے لگ جو ہے دماغ میں کہ بات آ جائے، گول میں آواز برابر نہیں آتی ہے کیا؟ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ مولانا محمد
اللہ اکبر. چنانچہ کہا یہ جو ہمارے گود میں بچہ ہے. اللہ اکبر. ہم لوگ روزے سے تھے. اللہ اللہ میری آنکھیں بھر آئیں. میرے شوہر نے مجھے دیکھا, میں نے شوہر کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد میں کہا کاش ایک اولاد ہوتی تو آج میرے ساتھ بیٹھ کر کے افطار کرتی. کہتی ہیں تھوڑا سا افطار میں نے کیا, اور کرنے کے بعد یہ اللہ اکبر روتی رہی. نماز عشاء کی پڑھتی ہوں, پڑھنے کے بعد بستر پر گئی, اور جانے کے بعد میں کہتی ہے کہ مجھے نیند آ گئی. اللہ اللہ آنکھ کا لگنا تھا. میں نے کیا دیکھا, ایک حسین و جمیل چہرے والے تشریف لائے, اور لانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ خاتون فکر مت کرو, ان قریب تیری مراد پوری ہونے والی ہے. اللہ اکبر. چنانچہ میری آنکھ کھلی تو ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے بہت بڑا بوجھ میرے سر سے اتار کر کے پھینک دیا ہے. اللہ اکبر. چنانچہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کیا کیا, اللہ اللہ میں خوش تھی. میں نے شوہر سے اپنے خواب کو بیان کیا, اور بیان کرنے کے بعد بھی اللہ اکبر دن گزرتا گیا, دن گزرتا گیا. اللہ اکبر. ایک مہینہ گزرا, دوسرا مہینہ لگا. میں نے اپنے شوہر سے کہا مبارک ہو, لگتا ہے کہ مجھے اللہ اکبر کچھ ہو, اللہ اکبر حمل ٹھہر گیا ہے. لگتا ہے ان قریب پروردگار عالم مجھے عظیم دولت عطا کرنے والا ہے, ان قریب مجھے ایسی نعمت عطا کرنے والا ہے جس نعمت کے لیے ہم لوگ تڑپتے تھے, دن رات دعائیں کرتے تھے. ان خاتون کا بیان ہے کہ 9 مہینہ گزرا, اور گزرنے کے بعد میں میرے پیٹ سے حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا. ایک خاتون دیکھو, یہ جو بچہ ہے یہ امام حسین سرکار کے فیضان ہی کا صدقہ ہے, یہ انہی کے دعاؤں کا معاملہ ہے جو میرے گود میں بچہ ہے. اللہ اکبر. اتنا سنا تو سنار کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. خاتون نے کہا بیوی رو کیوں رہی ہو؟ کہا یاد رکھو ہم تو غیر مسلم ہیں نا, اللہ اللہ ہم دوسرے دھرم سے تعلق رکھتے ہیں, ہو سکتا ہے میرے آقا امام میری فریاد نہ سنیں. آپ تو مسلمان ہو, آپ کی فریاد سن کر کے آپ کے خالی دامن کو انہوں نے گوہر مراد سے بھر دیا ہے, ہو سکتا ہے میرے دامن کو نہ بھریں. اتنا سننا تھا تب تک کہ اللہ اللہ سید صاحب کی بیوی نے کہا خاموش ہو جاؤ, ایسے جملے استعمال مت کیا کرو. میرے آقا امام حسین آنے والے کے دھرم کو نہیں دیکھتے بلکہ آنے والے کی محبت کو دیکھا کرتے ہیں. امام حسین سرکار سے مانگ کر کے تو دیکھو, ان کی بارگاہ میں فریاد پیش کر کے تو دیکھو. خاتون نے کہا میں کیسے مانگوں؟ کہا جس طرح سے ہو سکے اپنے زبان سے آقا امام حسین کی بارگاہ میں فریاد پیش کرو. اللہ اللہ. سنار کی بیوی نے کہا ایک کربلا کے مہاراجا, ایک کربلا کے تاجدار, میں نے سنا ہے کہ آپ کے دربار میں دھرم نہیں دیکھا جاتا, آپ کے دربار میں آنے والوں کی محبت دیکھی جاتی ہے. مہاراجا آپ جہاں اپنوں کے دامن کو بھرتے ہیں, سرکار میرے بھی دامن کو بھر دیں. اللہ اللہ میری گود خالی ہے, میرے پاس سب کچھ ہے, میرے گھر میں ایک اولاد نہیں ہے, سرکار کرم کر دو. اللہ اللہ روتی رہی, اور چلنا اللہ جب چلنے لگی تو شریف حسین کی بیوی نے کہا تھا کہ خاتون جا تو رہی ہو, اللہ اللہ بھروسہ رکھنا, اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ امام حسین سرکار ضرور گود بھریں گے. اللہ اکبر. چنانچہ خاتون آئی, اور آنے کے بعد میں اللہ اللہ سنار بڑی محبت کرتا تھا اپنی بیوی سے. اللہ اللہ کہنے لگی میرے سرتاج یہ معاملہ ہے. اس نے کہا میں تو بھروسہ نہیں کرتا ہوں, تم نے بھروسہ کر لیا ہے, یہ سب کہانیاں ہیں, کس سے ہیں. اللہ اکبر. خاتون نے کہا ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں, کربلا کے مہاراجا پر ہمارا عقیدہ اور بھروسہ ہے. اللہ اللہ میں نے جیسا دیکھا میرے پڑوسن کے گھر میں ایک خوبصورت بچہ جو کھیل رہا ہے, اللہ اللہ کئی سال ہو گئے تھے اولاد نہیں ہوئی تھی, اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ امام حسین ہی کا سر کر رہا ہے. اللہ اللہ کئی مہینے گزر گئے, بتاتے ہیں کہ 1-2 سال گزرے تھے, تب تک کہ ایک دن شوہر نے تانا دے دیا. سنار نے کہا بہت کہتی تھی نہیں کہ کربلا والے کا صدقہ ملے گا, کربلا والے کا صدقہ ملے گا. مسلمانوں کی بہت گن گاتی تھی, اور مسلمانوں کے دھرم کا بہت تعریف کرتی تھی کہ کربلا کے تاجدار جو ہیں وہ دوسروں کے دھرم کو نہیں دیکھتے ہیں. دیکھ انہوں نے اپنوں کو نمازا, ہمیں تھوڑی نمازیں گے. بس یہ بات تیر بن کر کے دل پر چپ جاتی ہے. اللہ اللہ. خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور روتے روتے کہا او کربلا کے مہاراجا, زمانہ ہمیں تانا دے رہا ہے, میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کی فریاد سنتے ہیں, تو آج اس کی بھی فریاد سن لو. ایک غریب نے دل سے آپ کو پکارا ہے, سرکار میرے بھی دامن کو بھر دو. اللہ اللہ. بتاتے ہیں کہ اللہ اکبر عاشورہ کا دن ختم ہوتا ہے, ختم ہونے کے بعد جیسے محرم شریف کا مہینہ ختم ہوا, ایک ہی مہینہ گزرا تھا. اللہ اکبر. وہ حالت پیدا ہو گئی خاتون کے اندر. اللہ اللہ. حمل ٹھہرنے کے بعد میں جو ایک کیفیت ایک خاتون کی ہوا کرتی ہے وہ کیفیت ہو جاتی ہے سنار کی بیوی کی. سنار کی بیوی نے کہا مبارک ہو. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا دیکھو نا امام حسین سرکار نے ہماری فریاد سن لی ہے. اللہ اللہ. لگتا ہے مجھے حمل ٹھہر گیا ہے. اللہ اکبر. اس نے کہا کیسی باتیں کرتی ہو؟ چنانچہ شہر کے سب سے بڑی جو مضبوط دائی تھی, جس کی بات کو لوگ مانا کرتے تھے اور جس کے مشوروں سے لوگ کام کیا کرتے تھے, دائی کو بلا کر کے بتایا گیا. تو دائی نے کہا ہو نہ ہو اس کے پیٹ میں حمل ہے. اللہ اکبر. اس نے کہا
آپ کو یقین نہیں ہے نا؟ اچھا دوسرا مہینہ لگنے دو. جب دوسرا مہینہ لگنے کے بعد میں اللہ اللہ جب کیفیت دیکھی ہے شوہر نے اپنی بیوی کی، اللہ اکبر خوشیوں میں جھوم گیا اور کہا وہ کربلا کے مہاراجا مجھے معاف کر دینا، میں نے انجانے میں آپ کی شان میں اللہ اللہ عجیب طرح کی حرکتیں کرتا رہا، میں آپ کی عظمت کو نہ سمجھ سکا، اے کربلا کے تاجدار میرے خطاؤں کو معاف کر دو. اللہ اللہ پتہ ہے بتاتے ہیں کہ 9 مہینہ گزرنا تھا. اس خاتون سونار کے یعنی سندر لال کے گھر میں ایک حسین و جمیل بچی کی پیدائش ہوتی ہے. اللہ اللہ اتنی حسین بچی ہے کہ محلے کے عورتیں دیکھنے آ رہی ہیں، اور جو عورتیں دیکھنے آ رہی ہیں سب سے کہہ رہی ہے خاتون سونار کی بیوی دیکھو نہ کربلا کے تاجدار کا صدقہ ملا ہے، دیکھو نہ کربلا کے مہاراج کی نظر ہو گئی ہے. اپنے زبان میں کہہ رہی تھی. اللہ اللہ عورتوں نے کہا ہندو ہو کر کے مسلمانوں کی تعریف کر رہی ہو. کہا میں تعریف نہیں کر رہی ہوں، مجھے جو فیضان ملا ہے میں اس کو بتا رہی ہوں کہ میرے گود میں جو بچی آئی ہے پھول جیسا چہرہ ہے. اللہ اللہ اس کا چہرہ جو چمک رہا ہے یہ چمک اللہ اللہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ فیضان امام حسین کا کمال ہے. اللہ اللہ کربلا کے تاجدار کے دعاؤں کا فیضان ہے. یہ کہہ کر کے اللہ اکبر چنانچہ بچی بڑی ہو گئی. اس کا نام لالا تھا، پیار سے لوگ لالا کہا کرتے تھے. آگے چل کر کے بچی جوان ہو جاتی ہے. اللہ اللہ جب جب محرم کا مہینہ آتا تھا سونار اپنے مکان پر اللہ اکبر لنگر کا اہتمام کرتا تھا، شربت بنایا کرتا تھا. لوگ پوچھتے تھے ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا میرے گھر میں جو بچی آئی ہے اللہ اللہ یہی محرم شریف کا صدقہ ہے، آج ہی کے دن کا صدقہ ہے، سید الشہداء امام حسین ہی کا فیضان ہے جو ہمارے گھر میں بچی آئی ہے. اللہ اکبر چنان سے سب سے کہتا تھا. بچی کا معاملہ یہ تھا، لوگ بتاتے ہیں تاریخ میں جو بات آئی ہے پیارے کہ بچی اتنی شرمیلی تھی، اللہ اکبر گھر سے کہیں باہر نہیں نکلتی تھی، اتنی شریف بچی تھی. بتاتے ہیں کہ سال بھر میں ایک مرتبہ گھر سے نکلتی تھی، وہ بھی جو دیوار سے دیوار لگی تھی. یعنی شریف حسین کے گھر میں جو لنگر حسین کا اہتمام ہوتا تھا، محفل حسین کا اہتمام ہوتا تھا، اس میں وہ شریک ہوا کرتی تھی. اللہ اللہ دور دور تک کے اس کے حسن کا چرچا تھا. بڑی خوبصورت ہے سونار کی بچی. اللہ اکبر لالا کے رشتے کے لیے اس کے خاندان کے بڑے امیروں کے رشتے آئی اور آنے کے بعد میں سب کا انکار کر دیا. بچی سے پوچھا، بچی نے کہا نہیں مجھے ایسا لڑکا چاہیے جو میرے مد مقابل ہو. کہا کیا مطلب؟ کہا جیسے میں شریف ہوں ایسے لڑکا بھی شریف ہونا چاہیے، جیسے میں دوسروں پر غلط نظر نہیں ڈالتی ہوں ایسے لڑکے نے بھی کسی پر غلط نظر نہ ڈالی ہو. اللہ اللہ یہ کس کا معاملہ ہے؟ یہ حسین پاک کے دعاؤں کے فیضان کا معاملہ ہے. اللہ اکبر چنانچہ بچی کا رشتہ تلاش کرتے رہے. اسی شہر میں راجپوت کا ایک خاندان رہتا تھا. اللہ اللہ بڑا اجت ٹائپ کا نوجوان تھا. اللہ اللہ کئی گنڈوں کو پال رکھا تھا. اس نے کیا کام کیا؟ رشتہ بھجوایا. انکار کر دیا جاتا ہے. اپنے ماں سے آ کر کے کہتا ہے ماں دیکھو رشتہ بھیجا تھا پر سونار نے سندر لال نے میرے رشتے کو ٹھکرا دیا ہے. اللہ اکبر ہائے اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا میں راجپوت کی بیوی ہوں، یاد رکھنا جو میں کہوں گی وہ کر کے دکھاؤں گی، ڈولی لاؤں گی اس کو اللہ اللہ اپنے گھر پر لا کر کے رہوں گی. اللہ اللہ پر لالا سے جب پوچھا گیا، پوچھنے کے بعد لالا نے انکار کر دیا. تھا خبردار ایسے لڑکے سے میری شادی مت کرنا. اللہ اکبر جس نے ساری حدیں پار کر رکھی ہو، اللہ اکبر جس کے اندر غیرت نہ ہو، جس کے اندر شرمندگی نہ ہو. اللہ اللہ چنانچہ کیا کہتے ہیں تلاش کرتے کرتے اس کے جون پور شہر سے اللہ اللہ 7 میل کی دوری پر ایک گاؤں تھا. اس گاؤں میں ایک نوجوان ایسا پایا گیا. اللہ اللہ لوگ بتاتے ہیں گھر سے باہر نہیں نکلتا ہے، لوگ بتاتے ہیں محلے والے اسے نہیں پہچانتے ہیں، بڑا شرمیلا ہے، اپنے گھر میں ہی رہتا ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے. رشتہ مل جاتا ہے اور ملنے کے بعد میں اللہ اکبر لالا کے شادی کی تاریخ طے کر دی جاتی ہے اور طے کرنے کے بعد میں اللہ اللہ شادی کے سارے رسم کو پورا کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر جب ڈولی پر بیٹھ کر کے لالا چلتی ہے، چلنے کے بعد میں اللہ اکبر محلے والوں نے رخصت کر دیا. جیسے اس کو پتا چلتا ہے نوجوان نے اپنے ساتھیوں سے بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا دیکھو جون پور سے لے کر کے اس گاؤں تک جو جنگل آتا ہے، جنگل میں سارے لوگ چھپ کر کے بیٹھ جاؤ. لالا کی ڈولی اس کے گھر تک نہیں جانی چاہیے، لالا کی ڈولی میرے دروازے پر آنا چاہیے. اللہ اللہ 15 نوجوان اسلحہ سے لیس ہو کر کے تلوار لے کر کے جنگل میں چھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد میں اللہ اکبر لالا کی ڈولی کا حال لے کر کے چلے. آج تک معاملہ گاڑیوں کا مسئلہ ہے. اللہ اللہ پہلے گاڑیوں کا معاملہ
मामला नहीं था। चुनांचे का हाल लेकर के जैसे जंगल में पहुंचे, चुनांचे ये लोग निकल पड़ते हैं और निकल पड़ने के बाद हमला कर दिया। हमला जैसे किया तैसे कहा डोली छोड़ करके भाग जाते हैं और भागने के बाद में अल्लाह अकबर, लाला दुल्हन बन करके डोली के अंदर बैठी है। दूल्हे को बाहर निकाला गया, निकालने के बाद उसके हाथ और पांव को बांधा गया और बांधने के बाद में लाला के डोली को लेकर के जंगल में पहुंचे और पहुंचने के बाद में जैसे दूल्हे को अल्लाह अकबर चाहा कि लाओ सर को तन से जुदा करें, तब तक के लाला डोली से बाहर आ गई और आने के बाद कहा इसको मारने से पहले मुझे मार दो। अल्लाह अकबर, राजपूत नौजवान ने कहा था नहीं नहीं, मैंने रिश्ता भिजवाया, तूने रिश्ता ठुकरा दिया है, अब इसको मार करके मैं तुझे ले चलूंगा और अपने महल की रानी बनाऊंगा। इतना सुनना था, तब तक के लाला ने वहीं से करबला की तरफ चेहरा किया है और करने के बाद में कहा ए करबला के ताजदार, मेरे आका मेरे पत्र मेरी फरियाद को सुने। ए इमाम हुसैन सरकार, हम आपके दुआओं के फैजान से मैं दुनिया में आई हूँ। मेरी माँ ने बताया है मेरे आका, मैंने आपके नाम का लंगर खाया है। ए मेरे सरकार, हम पर करम करो, वरना आबरू रुकने वाली है, इज्जत जाने वाली है। अल्लाह अल्लाह, जालिम जैसे आगे बढ़ करके नौजवान के सर को तन से जुदा करना चाहते थे, लाला के अल्लाह अकबर आंखें बंद होने लगी और दिल से चीख निकलती है, ए सज्जदा के लाल कब आओगे, जब मेरी सुहाग उड़ जाएगी। इतना कहा तब तक के बिजली सी चमकी, एक चमक पैदा हुई और होने के बाद में लाला की आंखें बंद हो जाती हैं और जब आंख खुलती है तो लाला ने क्या देखा, 15 लाश है जो जमीन पर पड़ी है, लाश तड़प रही है। अल्लाह अकबर, और दूल्हा सामने खड़े होकर के मुस्कुरा रहा है। अल्लाह अल्लाह, लाला की जब नजर पड़ी तो क्या देखा, एक नकाब पोश अल्लाह अल्लाह घोड़े पर बैठ करके जा रहा है। आवाज आ रही है, ए शहजादी फिक्र मत कर, हुसैन का नाम लेना कभी बर्बाद नहीं होता है, हुसैन से मोहब्बत करने वाला कभी तबाह बर्बाद नहीं होता है। आवाज दिया आका, नाम तो बताते जाओ, कहा पुकारा किसको है, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं हुसैन आजम हूँ, मैं करबला का ताजदार हूँ, मैं फातिमा का शहजादा हूँ। अल्लाह अल्लाह, इस मंजर को देखा तो मियाँ बीवी दोनों ने वहीं से चेहरा मदीना शरीफ की तरफ किया और कहने के बाद कहा या रसूलल्लाह, मैं समझ गई जब आपके शहजादे सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन सरकार के जब पावर का ये हाल है तो या रसूलल्लाह आपके अजमत का आलम क्या होगा। मैं कलमा पढ़ करके मज़हब इस्लाम में दाखिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीदाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर बताते हैं ये हंगामे की था। अल्लाह अकबर, ये बात बड़ी तेजी के साथ गांव तक पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद में तकरीबन 1000-1200 लोग इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद में जब सारे लोगों ने सारे मंजर को देखा तो देखने के बाद में अल्लाह अल्लाह, हजारों की तादाद में लोगों ने कलमा पढ़ लिया और पढ़ने के बाद में मजहब इस्लाम में दाखिला ले लिया और कहा हुसैन, मैं समझ गया हूँ कि जब आपका यह हाल है, जब नवासे के पामर का यह हाल है तो नाना के पामर का आलम क्या होगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचकती है, ये इतना ही उभरेगा जितना इसको दबाओगे। कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। अल्लाह अल्लाह, हुसैन के मानने वाले कल भी हुसैन की याद मना रहे थे, आज भी मना रहे हैं और सुबह कयामत तक बनाते रहेंगे। हुसैन का फैजान कल भी जारी था, आज भी जारी है और सुबह कयामत तक जारी रहेगा। हुसैन का नाम लेवा कभी भूखा नहीं मरेगा, हुसैन का चाहने वाला अल्लाह अल्लाह कभी परेशान नहीं होगा। याद रखो, ये हुसैन ही का सदका है जो हम खा रहे हैं। कल भी हुसैन का सदका हम खा रहे थे और आज भी हुसैन का हम सदका खा रहे हैं। और याद रखो, जन्नत किसी के बाप की जागीर नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। अगर जन्नत में जाना है तो इमाम हुसैन सरकार की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लो, रसूलुल्लाह के मोहब्बत का चराग अपने दिल में जला लो और आशिक रसूल के अशार को पढ़ करके जमाने में ऐलान कर दो, तू तुझसे और जन्नत तुझसे क्या मत लबवा भी दूर हो। अरे हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीदाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई, बहुत अच्छा। हम रसूल
जन्नत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अकबर। आओ चुनांचे इमाम हुसैन सरकार से मोहब्बत करने वालों अपने मुकद्दर पर नाज करो, अपने किस्मत पर नाज करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे हसनैन से मोहब्बत करने वाला अल्लाह अकबर कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, बेटा बाप से दूर भागेगा, बेटी माँ से दूर भागेगी, ऐलान होगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों आज के दिन अलग हो जाओ। अल्लाह अकबर। अब ये पता है आपको अल्लाह मैदान क़यामत में जहाँ पर हजरत आदम पैगंबर से लेकर के हजरत ईसा पैगंबर तक सारे नबियों के जुबान पर इज़हाबू इला गैरी की सदाएं होगी, वहीं पर मेरे आका के जुबान पर अना लहा होगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका सर को सत्ते से उठाएंगे, अब हिसाब किताब शुरू हो जाएगा, ऐलान होगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों आज के दिन अलग हो जाओ। अब ये पापियों की जमात अलग है, शराबियों की जमात अलग है, जुआरियों की जमात अलग है, अल्लाह अल्लाह और आशिकों की जमात अलग होगी, गुलाम हुसैन की जमात अलग होगी, आशिक हुसैन की जमात अलग होगी, रसूलुल्लाह के वफादारों की जमात अलग होगी, सहाबा के चाहने वालों की जमात अलग होगी, अबू बकर का गुलाम अलग खड़ा होगा, उमर फारूक आजम का गुलाम अलग खड़ा होगा। अल्लाह अकबर। हसनी हुसैनी अल्लाह अल्लाह दिल में चिराग चला करके आशिकों की जमात अलग होगी। अल्लाह अकबर। याद है कदक के मैदान क़यामत पे ऐलान होगा, ए मैदान क़यामत वालों अपनी अपनी नजरें नीची कर लो, निगाहें झुका लो। अल्लाह अल्लाह आवाज आएगी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा खातून जन्नत की सवारी आ रही है। कौन आ रही है? हसन की माँ आ रही है। कौन आ रही है? हुसैन पाक की माँ सैयदा खातून जन्नत आ रही है। ए हुसैन पाक से मोहब्बत करने वालों अपने किस्मत पर नाज करो, अपने मुकद्दर पर नाज करो। अल्लाह अकबर। चुनांचे 70,000 हुराने गिल्मा की झुरमुट में सैयदा खातून जन्नत की सवारी गुजरेगी, सैयदा चलते चलते रुक जाएगी। अल्लाह अकबर। आवाज आएगी मेरे रसूल की बेटी फातिमा जन्नत में जाती क्यों नहीं हो? अर्ज करेंगी ए तेरे परवरदिगार जो मेरी तमन्ना है उसे पूरी फरमा दे। आवाज आएगी ए रसूलुल्लाह की मुकद्दस शहजादी फातिमा कुछ तो बोलो। अर्ज करेंगे ए मेरे परवरदिगार तू आलिमुल गैब व शहादा है, दिलों के राज को जानता है, मेरे मौला मेरे दिल में जो चीज है वो तू खूब जानता है। आवाज आएगी ए रसूलुल्लाह की मुकद्दस शहजादी फातिमा कुछ तो कहो, क्या हसन के मर्तबे को और बुलंद करना है? अर्ज करेंगे नहीं मेरे परवरदिगार। क्या हुसैन के मर्तबे को और बुलंद करना है? अर्ज करेंगे नहीं मेरे परवरदिगार। ए फातिमा चाहती क्यों हो? क्या हो? अर्ज करेंगे ए मेरे परवरदिगार मेरे बेटे हुसैन पाक ने मैदान करबला में कभी अकबर की जवानी लुटाई थी, कभी औन मोहम्मद को बारगाह खुदा में कुर्बान किया था, कभी कासिम के बाजू कभी कासिम के सर को गल से जुदा करवाया था, कभी हजरत अली अस्कर के गले को छलनी करवाया था। ए मेरे मौला मेरे बेटे हुसैन ने 72 जख्म खा करके सर को सत्ते में रख करके मैदान करबला में जो अपने लहू को बहाया था मेरे परवरदिगार उसी का सदका चाहिए। आवाज आएगी ए फातिमा कुछ तो बोलो। ए मेरे मौला आज मैं नहीं बोलूंगी, परवरदिगार तू दिलों के राज को जानने वाला है। तब तक के मैदान करबला मैदान क़यामत में ये ऐलान किया जाएगा कि ए फरिश्तों मैदान क़यामत में ऐलान कर दो जिसके जिसके दिल में हुसैन पाक की मोहब्बत है अल्लाह हसनैन करीमैन के मोहब्बत के सदके में ऐलान कर रहा है कि वो मुस्कुराते हुए जन्नत में चले जाएं। अल्लाह ने उनके खताओं को माफ कर दिया है। मुझे कहने दिया जाए हुसैनियों वो कोई और जमात होगी। अल्लाह अल्लाह जिसका आका हुसैन मुहताज है, मेरे आका हुसैन की अजमत का तो आलम यह है कि आका अगर हुसैन यहाँ तू इस दुनिया में जो चाहे अल्लाह पूरा फरमा दे। और मैदान क़यामत में भी मेरे आका हुसैन हम गुलामों की शफाअत करेंगे। आका हुसैन आगे आगे जन्नती नौजवानों के सरदार बन करके जन्नत में जाएंगे। हम आशिके गुलाम हुसैन आका हुसैन के गुलाम बन करके जाएंगे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत सरकार से मोहब्बत करने वालों अब देखना है कि मेरे आका इमाम हुसैन की सीरत क्या है। इमाम हुसैन सरकार ने मैदान करबला में तलवारों की छांव में सजदा किया है। मेरे आका इमाम हुसैन ने क्या कभी नमाज छोड़ी? माज़अल्लाह नहीं। मेरे आका ने क्या कभी कुरान पाक की तिलावत बंद की? नहीं। हद तो ये है कि सरदन से जुदा करने के लिए यजीदी दलाल यजीद के टुकड़ों पे पलने वाले यजीदी सिपाहियों ने सैयदा के लाल को चारों तरफ से घेर रखा है। इमाम हुसैन सरकार है, मिट्टी से आपने तयम्मुम किया है और सर को सत्ते में रखा है। रखने के बाद में कहा हुसैनी पैगाम मैदान करबला से
से नश्र किया जाएगा और ऐलान किया जाएगा कि हुसैन ने सब कुछ लुटा दिया पर सजदा लुटने नहीं दिया। हुसैन ने सजदे को बचा लिया, हुसैन ने अजमत कुरान को बचाया है, सजदे के वकार को बचाया है, कुरान की अजमत को बचाया है। सर को सजदे में रख करके अल्लाह अल्लाह और सर को तन से जुदा करवा करके कयामत तक पैदा होने वाले अपने गुलामों को ये पैगाम दे दिया, मैं आका होकर के अगर तलवारों की छांव में सजदा कर सकता हूं तो तुम मेरे गुलाम होकर के मस्जिद में सजदा नहीं कर सकता। बेशक बेशक हक है। नारा तो लगाएगा, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेगा, नमाजी हमने छोड़ दी। मेरे आका इमाम हुसैन ने नेज़े पर चढ़ करके कुरान सुनाया है और हमने कुरान पाक को अलमारी में सजा करके रख दिया और सीधे सोच लिया है कि जहेज में 2 बेटियों को और बेटियां में ले जा करके अलमारी के अंदर रख दें। कुरान पाक को अलमारी में रखने के लिए अल्लाह ने नाज़िल नहीं फरमाया। कुरान वो किताब है प्यारे, अल्लाह ने इरशाद फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। मैं कहता हूँ दुनिया में बहुत सारी किताबें आई पर सारे किताब के अल्लाह अल्लाह सारे किताब के अल्फाज को लोगों ने इधर से उधर कर दिया, बदल दिया, तब्दील कर दिया। पर कुरान न कल बदला था, न आज बदला है, न सुबह क़यामत तक बदलेगा। इसलिए कि कुरान अल्लाह अल्लाह नाज़िल किस पर हुआ है? कुरान नाज़िल हुआ है नबियों के नबी पर नाज़िल हुआ है, रसूलों के रसूल पर नाज़िल हुआ है। अल्लाह ने इसकी जिम्मेदारी रखी है और अल्लाह अकबर बारगाह नबी से आप भी आवाज आ रही है कौल खुदा कौल नबी फरमान न बदला जाएगा। बेशक बेशक हक है। मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठा के या हुसैन या हुसैन। हाय कौल खुदा कौल नबी फरमान न बदला जाएगा। है कौल खुदा कौल नबी और फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हुसैन के दीवानों, अगर आका इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो खबरदार खबरदार नमाज कभी मत छोड़ना। आज से मैं फिर हुसैन से ये अहद करके जाओ, ये सोच करके जाओ और अल्लाह की बारगाह में तौबा करके जाओ, मालिक अभी तक हमने जो सजदे छोड़े हैं, जो नमाजें हमसे छूटी हैं, ये मेरे परवरदिगार तू माफ कर दे। अल्लाह की बारगाह में तौबा करके जाओ और अहद करके जाओ और ये ठान करके जाओ अल्लाह अल्लाह किसी भी हाल में हम सजदा नहीं छोड़ेंगे। मकान में रहेंगे तो सजदा करेंगे, मस्जिद में रहेंगे तो सजदा करेंगे, मैदान में रहेंगे तो सजदा करेंगे। अल्लाह अल्लाह ये मत सोचो कि हम सफर कर रहे हैं। अल्लाह ने अगर आपको अल्लाह अकबर बड़ी खूबियों से नवाजा है, आप चाहें तो सफर में भी आपकी नमाज नहीं छूट सकती है। अगर आप ट्रेन पे नहीं है, अपनी गाड़ी पर चल रहे हैं, जहां अजान हो अल्लाह अकबर गाड़ी रोक दे, रोकने के बाद वजू करे, वजू करने के बाद में अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुका दे और झुकाने के बाद में कहे मालिक सजदा करना तेरे बंदे का काम और मंजिल मकसूद तक पहुंचाना ये परवरदिगार का काम। मैं कहता हूँ बनाए अल्लाह अल्लाह आगे से आकर के हट जाएंगी, आफतों बला दूर हो जाएंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं कहता हूँ अगर चाहते हो कि हमारे तिजारत में मुनाफा हो, अगर चाहते हो उम्र में बरकतें हो, अगर चाहते हो कि घर में बच्चे दीनदार पैदा हो, अगर चाहते हो कि घर में कुरान का कारी बन करके मेरा बच्चा रहे, तो याद रखो पहले माँ बाप को सजदा करना पड़ेगा, अपने पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुकाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ सुबह उठ जा और उठने के बाद में अगर बाप उठ गया तो उठने के बाद बच्चों को जगा ले, अगर बच्चा उठ गया है तो बाप को जगा ले और जगाने के बाद में वजू करे, अल्लाह अकबर बेटी माँ को जगा ले, अल्लाह अल्लाह औरतें घर में नमाज का एहतमाम करें और जितने मर्द हैं वजू करके मस्जिद में चले जाएं और जमात के साथ नमाज पढ़ करके आए और आने के बाद में अपने घर में अल्लाह अल्लाह अपने बच्ची को भी बुला ले, अपने बीवी को भी बुला ले, अपने बेटे को भी बुला ले और बुलाने के बाद में अल्लाह अल्लाह इकट्ठा होने के बाद चेहरा काबा से चेहरा मदीना शरीफ की तरफ कर ले और करने के बाद में अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह इसमें से एक कहे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बद में हिदायत पे लाखों सलाम, अल्लाह अल्लाह सलाम पढ़ो, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, अल्लाह अल्लाह सलाम पढ़ चुको। पढ़ने के बाद में अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ को उठाने के बाद कहना या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूलुल्लाह करम कहना, अल्लाह रसूलुल्लाह करम फरमा खुदा के वास्ते। अल्लाह अकबर मैं कहता हूँ दुरूद व सलाम पढ़ करके अपने घर में दुआएं मांग करके तो देख जब ताला इरशाद फरमाता है मेरे बंदे सजदा करना तेरा काम है, रोजी
عطا کرنا یہ تیرے پروردگار. بے شک حق ہے. سبحان اللہ. آج جتنا بدعملی کا معاملہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہو گیا ہے، کتنے ہی آپ نظر اٹھا کے گھر میں ڈالیں تو آپ دیکھیں گے اللہ اللہ بدعملی کی بنیاد پر گھر میں کوئی کہتا ہے جادو کا اثر ہو گیا، کوئی کہتا ہے شیطان آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے بھوت آ رہا ہے. میں کہتا ہوں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد میں ہم نے اللہ اکبر دنیا دار تو ہم بنے پر دیندار نہ بن سکے. آج یہی وجہ ہے کہ تلاوت کلام ربانی نہ ہونے کی بنیاد پر ہمارے گھر سے برکتیں اٹھا لی گئی ہیں. آج اللہ اکبر آج ہمارے گھر میں اللہ اللہ میری ماں بہنیں ہیں اللہ اللہ سورج نکل جائے تب تک سوتی رہتی ہیں. نوجوان رات دن میں 10 11 بجے سو کر کے اٹھ رہا ہے، پھر کہتا ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے. میں کہتا ہوں کامیابی کہاں ملے گی؟ ایسے کامیابی ملے گی اللہ اکبر کامیاب تو ہر کسی ہو سکتا ہے. سعودی نہیں دبئی چلا جا. اے لوگوں اگر پکے حسینی ہو تو عہد کر کے جاؤ تو حسین کے غلامی کا پٹا ہم گلے میں ڈالیں گے، حسین کی محبت کا چراغ اپنے دل میں جلائیں گے. اور آج کے بعد میں انشاءاللہ الرحمن ہر گھر میں موبائل ہے، موبائل میں الارم سیٹ کریں گے. اللہ اللہ فجر کی نماز میں اٹھنا ہے، ہم سوچ لیں کہ ہمیں جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھنی ہے. پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر، اور اگر اس کے بعد بھی نیند پوری نہیں ہوئی تو سو سکتا ہے تو یہ حضرت بیٹھے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، ان سے مسئلہ آپ پوچھ سکتے ہیں. پر ایسا نہیں ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر کے فوراً سو جاؤ. نہیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرو، درود پاک پڑھو، اللہ اکبر. پھر دیکھو گھر میں انقلاب کیسے آتا ہے. ہے کوئی شہزادی کہ رسول اللہ کی شہزادی فاطمہ کی طرح ہو، ہے کسی کی ماں جو امام حسین کی ماں کی ماں فاطمہ کی طرح ہو. اللہ اللہ. ہے کسی کی لختے جگر جو میرے آقا کی نور نظر سیدہ خاتون جنت کی طرح ہو. میں کہتا ہوں کہ دنیا کے تمام شہزادیوں کو ایک پلے پہ رکھ دو، حضور کی بیٹی فاطمہ کو ایک پلے پہ رکھ دو تو پوری دنیا میں نبی کے شہزادی کا کوئی جواب نہیں ہے. اب سنو میری ماں بہنیں، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت امام حسین کی ماں ایک وقت میں 3 کام کرتی تھیں. بے شک سچ ہے. میری ماں بہنوں پیغام لے کر کے جاؤ. 3 کام کرتی تھی. آپ کہتی ہوں جھاڑو لگاؤں، بچوں کو پالوں، یا کھانا بناؤں، یا نماز پڑھوں. معاذ اللہ یہ آپ کا ذہن بن چکا ہے. پر دیکھو میرے حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں چکی دی تھی. اللہ اللہ. پر چکی کون سی چکی تھی؟ یہ لائٹ سے چلنے والی نہیں، ہاتھ سے چلانے والی، جو 20-25 سال پہلے ہماری ماں بہنیں اپنے گھر کے اندر چلایا کرتی تھی. اللہ اللہ فرمایا اے بیٹی فاطمہ جب علی مزدوری کر کے جو کو لے کر کے آئیں گے، اللہ اللہ جو کو چکی میں ڈال کے آٹا تیار کرنا، علی کے لیے روٹیاں بنانا اور میرے علی کا خیال رکھنا. اللہ اکبر. اب سیدہ طیبہ طاہرہ ایک وقت میں 3 کام کیسے کرتی ہے اس کو بھی سماعت کرو میری ماں بہنوں. حضرت مولا کائنات مزدوری کر کے لاتے، سیدہ خاتون جنت جو کو چکی میں ڈال دیتی تھی، اور ڈالنے کے بعد میں اللہ اکبر ہاتھوں سے چکی چلاتی تھی اور پیروں میں حسن و حسین کے جھولے کے رسی کو باندھ کر پیروں سے جھولا جھلاتی تھی اور زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا، ان کے گھر میں اب جو بچہ پیدا ہوا پتا ہے وہ کون بنا؟ وہ سید الشہداء. اللہ اللہ. وہ کون بنا جو کربلا کا سلطان ہے؟ وہ کون ہے جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے؟ اللہ اللہ. ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے. لہذا اے نوجوانوں آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، بتاؤ موت کا کوئی بھروسہ ہے؟ حضرت علامہ رفیع نوری صاحب قبلہ تشریف فرمائے، بزرگ عالم دین جس نے آپ کے علاقے میں تینوں سنیت کا وہ عظیم کام کیا ہے، عظیم قلعہ تیار کر دیا ہے الحمدللہ کہ آپ کے بچیوں کو علم کی روشنی ملتی رہے گی. بے شک بے شک. جنت کے فیضان سے آپ کی بچیاں مالا مال ہوتی رہے. بے شک سچ ہے. ان کو جتنی دعائیں دو اتنی کم ہے الحمدللہ. انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے الحمدللہ اس طرح دین کے کام کے لیے لگا دیا ہے الحمدللہ. چاہے جہاں دیکھو، چاہے رتنا گیری کا معاملہ ہو، چاہے آپ کے ادھر الحمدللہ حضرت نے وہ کام کیا ہے اپنے مکان کے لیے نہیں. الحمدللہ یہ چاہتے تو اپنی بھی بلڈنگ بنانے میں لگ جاتے، یہ چاہتے تو اپنا بھی مکان بنانے میں لگ جاتے. پر حضرت نے کہا نہیں، ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے جواب دینا ہے. انہوں نے کہا ہم نے اللہ اللہ اپنے آپ کو الحمدللہ اسی کے نبی کا چراغ دل میں جلا تو لیا ہے، پر ہماری بچیوں کا کیا ہوگا؟ آج دیکھو ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں، آج دیکھو ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں. حضرت نے سارے ماحول کو نظروں میں رکھا الحمدللہ.
بہت سارے لوگ ہمارے پردھان جی بیٹھے ہیں، ایسے بہت سارے لوگوں کو تیار کیا، کہا میرے کندھے سے کندھا ملا کر کے چلو، وہ اور لوگ ہیں جو آپ کو دنیا دار بنا دے گے، ہم دنیا دار نہیں۔ حضرت نے کہا پردھان جی آ جاؤ، نوجوانوں آ جاؤ، آؤ آؤ، مکان نہیں بنانا ہے، مصطفیٰ کا اچھا مکان بنانا ہے۔ اس میں سیدہ خاتون جنت کی سیرت کی کتاب پڑھائی جائے گی، سیدہ عائشہ کی سیرت کی کتاب پڑھائی جائے گی، اللہ اکبر، سیدہ زینب پاک کی سیرت کی کتاب پڑھائی جائے گی۔ ہماری تمہاری بچیاں جب مدرسے میں آئیں گی تو دنیا دار ہوگی، اور جب مدرسے سے نکل کر کے جائیں گی تو بچیاں دیندار۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جیسے شہیدان کربلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ جامعہ ہاں موہن دیوا، الحمدللہ، معصوم پر سن لو، الحمدللہ، آپ یہاں پر دھیان دو نہ دو، الحمدللہ پورے ملک میں ان کا نام روشن ہے۔ بے شک، اس لیے روشن نہیں انہوں نے مکان بنا لیا، نہیں، اس لیے روشن ہے کہ دین کا قلعہ تیار کیا ہے۔ بے شک، الحمدللہ، دعائیں دو۔ ہمارے پردھان جی بتا رہے تھے الحمدللہ بڑی محبت فرماتے ہیں حضرت سے، سب بتا رہے تھے کیوں محبت فرماتے ہیں کہ مالدار نہیں، کیوں محبت فرماتے ہیں بہت بڑے زمیندار نہیں، اس لیے محبت فرماتے ہیں کہ جہاں ایک دیندار ہے، جہاں ایک عالم دین ہے، وہی حضور کے سچے وفادار سپاہی ہیں۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اور الحمدللہ آج میں آپ سے ایک واقعہ سنا کر کے اب آپ کو فیصلہ کرنا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ ہندوستان میں ہم رہتے ہیں نا الحمدللہ، میں کہتا ہوں کہ ہم لوگوں سے زیادہ سفر آپ نہیں کرتے ہوں گے، دن رات ہم لوگ چلتے ہیں، پر جس کو اللہ رکھنا چاہے اسے کوئی مار سکتا ہے؟ نہیں مار سکتے، اور جس کو اللہ مارنا چاہے کیا اس کو کوئی بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا۔ بتاؤ بھائی کوئی بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اللہ جب مارنے پر آتا ہے تو لنگڑے مچھر سے نمرود کو مروا دیتا ہے، اور اللہ جب بچانے پر آتا ہے تو حضرت ابراہیم پر آتش نمرود کو گلزار بنا دیتا ہے۔ بنا دیتا ہے، بے شک۔ سن 1932 سے پہلے کا معاملہ ہے، ہندوستان پاکستان کا بٹوارا نہیں ہوا تھا، ہمارا ملک تبت کی وادی سے لے کر کے افغانستان تک ایک تھا۔ جب افغانستان ہندوستان میں تھا، پاکستان ہندوستان میں تھا، بنگلہ دیش ہندوستان میں تھا، تو پتہ ہے ہمارے ملک میں جب انگریزوں کی حکومت تھی تو فوج کا جو صوبے دار تھا اس کا نام تھا عبداللہ۔ کیا نام تھا اس کا؟ عبداللہ۔ ارے ذرا محبت سے بولو، کیا نام؟ عبداللہ۔ عبداللہ نام تھا، عبداللہ۔ اور عبداللہ پتہ ہے وہ فوجی تھا، یعنی صوبے دار، فوج کا کمانڈر تھا، اور اس کے چہرے پر سنت رسول تھی۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کیا تھی اس کے چہرے پہ؟ سنت رسول تھی، سنت رسول۔ اللہ اکبر۔ اب انگریز کے دلالوں نے جا کر کے انگریزوں کے کان میں پھونک مارا، کہا یہ دیکھو جو اللہ کے رسول کا وفادار سپاہی ہو، وہ فوج کا کمانڈر ہے، وہ فوج کا صوبے دار ہے، اللہ اللہ اس سے کہہ دو یا تو فوج کی صوبے داری لے لے، یا تو فوج کی کمانڈری لے لے، یا تو اپنے چہرے سے سنت رسول کو ہٹا دو۔ اللہ اللہ۔ پتہ ہے کراچی کی عدالت میں عبداللہ کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد میں کہا عبداللہ، کہا صاحب، کہا کیا بتاؤ فوج کی صوبے داری چاہتے ہو؟ عبداللہ نے کہا چاہتا ہوں۔ کہا فوج کی کمانڈری چاہتے ہو؟ کہا چاہتا ہوں۔ کہا سر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا عبداللہ اگر فوج کی صوبے داری چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ فوج کے کمانڈر تم رہو، تو یاد رکھو تمہارے چہرے پر سنت رسول ہے، اس سنت رسول کو ہٹانا پڑے گا۔ اتنا سننا تھا تب تک کہ عبداللہ نے اللہ پر آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور عبداللہ نے غضبناک ہو کر کے کہا تھا ایک صاحب کیسی باتیں کر رہے ہو، اللہ کے رسول کی سنت کو ہٹانے کی باتیں کر رہے ہو۔ یاد رکھو جو نوکری حضور کے سنت کو رکھنے سے منع کرے، ایسے نوکری کو میں جوتے کے نوک کی ٹھوکر سے مار دیتا ہوں۔ مجھے ایسی نوکری نہیں چاہیے، مجھے محمد مصطفیٰ کی غلامی۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے۔ اب فیصلہ وہ کریں گے، غور کے ساتھ سننا میری باتوں کو۔ جو حضور کا ہو گیا حضور اس کے ہو گئے، اس کے ہو گئے۔ میں کہتا ہوں تم کہتے ہو کہ مدینے والے کا فیضان کیوں نہیں آتا؟ سرکار کا فیضان تو آج بھی جھوم جھوم کر کے برسنے کے لیے تیار ہے۔ یارو ہم حضور کے فیضان کو لینے کے لائق نہ بن جائیں۔ بے شک۔ نہ ہماری شکلیں ہیں حضور کے فیضان کو لینے کے لائق، نہ ہمارے پاس سجدے ہیں، نہ ہمارا طور اور طریقہ ہے، نہ ہمارا کردار ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو بدعمل بنا لیا۔ اور سب سے پہلے کام کیا کیا؟ یہودیوں نے کہا اگر حضور کی محبت نکالنی ہے مسلمانوں کے دل سے تو ان کو فیشن کی دنیا میں اتنا ملوث کر دو کہ ان کے چہرے سے سنت رسول ہٹ جائے۔ اب جب سنت رسول ہٹ جائے گی تو بتاؤ
हुजूर के एक एक सुन्नत को हम जब साड़ी को देखेंगे तो हमें याद आएगा कि मेरे नबी की सुन्नत है, तो मोहब्बत रहेगी। और जब सुन्नत नहीं रहेगी, जब चेहरे पे आईने में हम चेहरा देखेंगे अल्लाह अल्लाह, तो सुन्नत नहीं रहेगी अल्लाह अकबर, हमें शैतान का किरदार याद आएगा, हमें गैरों का तरीका याद आएगा। तो बताओ क्या हुजूर की मोहब्बत बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। अगर चाहते हो कि जब जब आईना देखें, आईने में हम सुन्नत रसूल देखें, तो आए लोगों आवाज से अहद करो कि हमारे चेहरे पर अस्तुरा नहीं चलेगा। आज के बाद हम तौबा करके जाते हैं कि अल्लाह अल्लाह हमारे चेहरे पर नबी की सुन्नत रहेगी। आईने में नजर पड़े तो वहां सुन्नत रसूल हम देखें। अल्लाह अल्लाह हाथ चेहरे पर हाथ जाए तो सुन्नत रसूल रहे। और जब कब्र में जाए तो बेनूर नहीं, चेहरा बनूर हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला चेहरे पे नूर हो, चेहरे पे नूर हो। अब्दुल्ला ने कहा ऐसी नौकरी को मैं जूते के नोक की ठोकर से मार देता हूँ, मुझे हुजूर की गुलामी चाहिए। जज ने कहा गिरफ्तार कर लो अब्दुल्ला को। भरे दरबार में हुकूमत की तरफ से जो पैगाम दिया उसको ठुकरा दिया। हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी डाल करके अंग्रेजों ने अब्दुल्ला को कहां डाल दिया? जेल में। मुकदमे पे मुकदमा चला। कौन? डॉक्टर इकबाल आए। कौन डॉक्टर इकबाल? जिन्होंने कहा था कुव्वत इश्क से हर पस्त को बारा कर दे, कहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। जिस डॉक्टर इकबाल ने हिंदुस्तान के ताल्लुक से कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हम पुल हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। डॉक्टर इकबाल आए और आने के बाद में कहा अब्दुल्ला का क्या मामला है? का बयान में थोड़ा लचक पैदा कर दो, हम तुम्हें रिहा करा ले आएंगे, वरना ये अल्लाह अल्लाह। कहा पता है आपको अंग्रेजों का मामला है, बहुत कड़क सख्त, बहुत सख्त शासन है, याद कर रखो, तुम्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, तुम्हें सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। अब्दुल्ला ने कहा एक डॉक्टर साहब आप आए हैं, आपका आना, आपकी मोहब्बत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, पर एक डॉक्टर साहब कान खोल करके सुन लीजिए, हमने अल्लाह के रसूल की सुन्नत को रखा है, सुन्नत रसूल के लिए हमारी जान जाए तो जाए, पर अल्लाह अकबर हुजूर के गुलामी का पट्टा हमारे गले से न निकाला जाए। अल्लाह अल्लाह, ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला ने कहा था एक डॉक्टर इकबाल जाओ जाओ, मुझे तुम्हारी जमानत की जरूरत नहीं है, मुझे मैदान क़यामत पे रसूलुल्लाह की शफाअत की जरूरत है। आला हज़रत सरकार ऐसे आशिकों के तौर, ऐसे आशिकों के इश्क को देख करके आला हज़रत सरकार तड़प गए। अब करके इरशाद फरमाते हैं ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सजते, अरे जो आग बुझा देगी, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह अकबर। कहा डॉक्टर साहब जाओ जाओ, मुझे तुम्हारे जमानत की जरूरत नहीं है, मुझे मैदान क़यामत में रसूलुल्लाह की शफाअत की जरूरत है। बेशक हक है। सुनो नौजवानों, इसके बाद फैसला करना कि दाढ़ी रखेंगे कि नहीं रखेंगे। मैं कहता हूँ तुम्हारी तो सारी नकल वो लोग कर रहे हैं। फर्क इतना है कि वो फैशन के तौर पर दाढ़ी रखते हैं और तुम्हें हुजूर के सुन्नत के तरीके पर दाढ़ी रखना है। बेशक इतना फर्क है। अल्लाह अकबर। बताते हैं कि अब्दुल्ला के मुकदमे की आखिरी तारीख थी, कराची की पूरी गलियां खचाखच भर गई, और भरने के बाद में अब्दुल्ला को जज के सामने पेश किया गया और ये सोच रहे थे लोग ऐलान होगा कि अब्दुल्ला को फांसी दो, अब्दुल्ला को फांसी दो, फांसी की मांग की जा रही थी। पर चलते चलते जज के कलम रुक गए और रुकने के बाद में जज ने कहा फांसी नहीं दी जाएगी अब्दुल्ला को। कहा जज साहब क्यों? अब्दुल्ला ने भरे दरबार में अदालत की तौहीन की है और इसे फांसी नहीं दी जाएगी। अब्दुल्ला के जुमले को सुनने के बाद में जज ने कहा था लोगों तुमने सिर्फ अब्दुल्ला को देखा है, अब्दुल्ला के जुमले को सुना है, मैंने जिस नबी का एक कलमा पढ़ता है उनके हिस्ट्री को हमने पढ़ा है, उनके तारीख को हमने पढ़ा है। अल्लाह अल्लाह, जिस नबी का कलमा ये पढ़ता है और जिसके सुन्नत को उसने चेहरे पे सजा रखा है, उसी नबी का फरमान है वतन की हिफाजत करो, वतन की हिफाजत करो। अरे जो नबी के एक सुन्नत के लिए जान देना गवारा तो कर सकता है, अब चेहरे से सुन्नत रसूल को हटाने के लिए तैयार नहीं, तो याद रखो ये अल्लाह के रसूल के फरमान पर अमल करेगा और तो हुजूर का गुलाम होगा, वो वतन का गद्दार नहीं होगा, और जो वतन का गद्दार होगा वो हुजूर का गुलाम नहीं होगा। तो वतन के जो गद्दार नहीं है उनको फांसी नहीं दी जाएगी। चलते चलते जज के कलम रुक गए।
اور اعلان ہو گیا کہ پھانسی نہیں دی جائے گی. اللہ اکبر. اب مجھے آپ بتائیں کہ انگریزوں کے شاسن میں، انگریزوں کی حکومت جہاں پر ہو، وہاں پر بھی اگر حضور کا کوئی غلام بن کر کے اگر ڈٹ جاتا ہے تو بتاؤ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ اب میں مجمع میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا، کیا کوئی اس میں ایسا نوجوان ہے، کیا کوئی ایسے ہمارے بزرگ اس طرح سے ہیں جو کھڑے ہو کر کے مجھے آج بتا دیں کہ حضرت امام حسین سرکار کا فیضان جھوم جھوم کر کے برس رہا ہے، مجھے پتا ہے قبر میں میرا باپ نہیں آئے گا، آمینہ کا لال آئے گا، اور آمینہ کے لال کو چہرہ دکھانا ہے. حضرت ہم اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج سے داڑھی رکھیں گے. ہے کوئی حسین کا غلام؟ ہے کوئی آقا امام حسین کا چاہنے والا؟ کوئی یاد رکھو میدان قیامت چلے آؤ کسی کا باپ نظر نہیں آئے گا، میدان قیامت میں کسی کا باپ کام نہیں آئے گا، قبر میں کوئی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، بیٹا بھی ساتھ چھوڑ دے گا، بیوی بھی ساتھ چھوڑ دے گی، رشتہ دار بھی تمہیں مٹی برابر کر کے چلے آئیں گے. میں کہتا ہوں اے لوگوں، کیا تمہارے دل میں اب بھی خدا کا خوف پیدا نہیں ہوا؟ ہم موت سے بالکل قریب ہوتے جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں اب بھی تمہارے اندر اللہ کی خشیت پیدا نہیں ہوئی، رسول گرامی وقار کی محبت کا چراغ تمہارے دل میں نہیں جلا؟ کیا تمہیں حضور سے محبت نہیں ہے؟ صرف زبانی دعویٰ کرتے ہو. میں کہتا ہوں اس میں کوئی نوجوان کھڑا ہو کر کے سب کو جھجھوڑ دے اور جھجھوڑنے کے بعد میں کہہ دے کہ واقعی میں ہاں ہم داڑھی رکھیں گے، ہمیں زمانے کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں محمد مصطفیٰ کی اللہ پر غلامی کی پرواہ ہے. حضور کا جو غلام ہوگا وہی جنت میں جانے کا حقدار ہوگا. نوجوانوں میں کوئی نہیں ہے نوٹ آؤٹ ہے تو وہاں بھی نوٹ آؤٹ ہو جاؤ گے. نوٹ کر لو کیا اتنا جی نوٹ آؤٹ میں بھی بتائیں آپ کو معلوم ہے یہ دنیا ہے. دنیا میں دیکھ لو تمہیں در در کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہے اور یاد رکھو ٹھوکر کھانے کے بعد بھی تمہیں کچھ نہیں ملا تو کیوں نہ اپنے رب کی طرف لو لگائیں. اور لگانے کے بعد میں اللہ کچھ ہمارے چچا بھی اس طرح سے الحمدللہ عمر اتنی ہو گئی ہے کہ اتنی عمر ماشاءاللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، محبت حسین، ذکر شہیدان کربلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. کوئی اس طرح سے جو آ جائے قیامت میں دیکھ لو بول رہا ہوں کسی کا باپ کام نہیں آئے گا. نوٹ کرو مرنا سب کو ہے، کم موت آ جائے کچھ پتا نہیں ہے. یاد رکھو اور یہ مت سوچو کہ ہم داڑھی رکھیں گے تو ایسا نہیں، ایسا معاملہ ہوگا. اللہ کئی ہمارے عمر بھی ہو گئی ہے، ہارٹ اٹیک کی بیماری ایسی چل رہی ہے کہ انسان شام کو سوتا ہے اور صبح اٹھ نہیں پاتا ہے. کوئی اللہ کا اور بندہ اللہ محفل حسین میں کھڑے ہو کر کے اعلان کر دے اے میرے آقا حسین، آپ کی محفل سجی تھی، آپ کا ذکر ہو رہا تھا، اے میرے آقا آپ کے نام پہ کھڑے ہونے کے لیے کہا گیا تھا، سرکار ہم نے کھڑے ہو کر کے آپ کے نانا جان کی سنت کو رکھنے کا وعدہ کیا تھا، اے میرے آقا آپ گواہ ہو جاؤ. میں کہتا ہوں یہ دنیا چند دن کی ہے، قبر میں جہاں پر باپ صاحب چھوڑ دے، قبر میں جہاں پر ماں کی ممتا کام نہ آئے، قبر میں جہاں پر دوستوں کی دوستی دم توڑ دے، وہاں پر اگر کسی کی محبت کام آئے گی تو اس کی ہستی کا نام محمد عربی ہے، اسی کا نام نبیوں کا نبی ہے. یاد رکھو تمہاری غیرت کیسے گوارا کر رہی ہے کہ قبر میں آپ جاؤ تو تمہارے چہرے پر سنت رسول نہ ہو. اور سنو انعام کیا ملا اس کو یہ بھی سن لو. تمہاری مرضی رکھو مت رکھو، قیامت کے دن یہ مت کہنا میرے مولا مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا. سچ ہے حق ہے. یہ مت کہنا کہ میرے مولا مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا. یاد رکھو اللہ اکبر. اب عبداللہ کا کیا ہوا؟ حج کا مہینہ آیا، نمبر آ گیا اس کا، اور وہ چلا کہاں چلا؟ حج بیت اللہ ادا کرنے کے لیے. تو جو مدینہ شریف کے سب سے بڑے عالم دین تھے میرے آقا خواب میں تشریف لائے، فرمایا ہندوستان سے میرا ایک عاشق آ رہا ہے جس کا نام عبداللہ ہے، جا کر کے اللہ ساحل سمندر پر اس کا استقبال کرنا اور اس کو میرا سلام پیش کرنا اور کہنا اے عبداللہ مکہ مدینہ آنا مبارک ہو. اللہ اکبر. اے لوگوں اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول آپ سے خوش ہو جائیں، اگر چاہتے ہو اللہ اکبر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے تو آؤ دنیا کے خرافات کو اپنے دل سے نکال کر کے پھینکو، مدینے والے آقا سے اپنا رشتہ جوڑو اور حضور کے محبت کا چراغ اپنے دل میں جلاؤ. مسلمانوں جوا سے دور ہو جاؤ، ستے سے دور ہو جاؤ، بے نمازی بن کر کے زندگی مت گزارو، اپنے چہرے پہ داڑھی رکھو، سنت رسول رکھو. پتہ نہیں کب موت آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ نہ جانے کتنے ہاتھ سے ہوتے رہتے ہیں. یہاں سے آپ کہہ کر کے بچے کو گونڈا جاتے ہیں، پر کبھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ باپ بیٹے کو سلام کر کے گونڈا تو گیا ہے پر باپ نہیں آیا، باپ کی لاش ضرور
ضرور آئی ہے. اے لوگوں موت کا کیا بھروسہ. نوجوان یہ نہ سوچے کہ ہم بوڑھا ہو کر کے بنیں گے اور بوڑھا یہ نہ سوچے کہ اللہ بھی ہماری عمر باقی ہے. موت ہر حال میں آنی ہے. اے حسین کے غلاموں واقعات کربلا تو آپ سنتے رہتے ہو, تاریخ کربلا آپ سنتے رہتے ہو. حضرت علامہ رفیع نوری صاحب قبلہ نے کتنی اچھی گفتگو فرمائی, آپ نے اس کو بھی سماعت کیا ہے. اے لوگوں اللہ کے رسول کو اگر راضی ہونا چاہتے ہو, اگر چاہتے ہو کہ امام حسین سرکار کا فیضان ہم پر برسے, اگر چاہتے ہو دنیا و آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں تو اللہ بے نمازی نہیں بلکہ نمازی بن جاؤ. اپنے چہرے پہ سنت رسول رکھو. اللہ پتا ہے اگر آپ کو سبق سیکھنا ہے تو فلسطین کے مسلمانوں سے سیکھ لو. سچ ہے, سچ ہے. بیان کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. سن لو سبق, سیکھ لو سبق. جی اچھا ماشاءاللہ. یاد رکھو آج کا نام سنو, فلسطین کے مسلمانوں سے آپ سبق سیکھ لو. پتا ہے سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا, اخباروں میں آپ نے پڑھا ہوگا, ایک نوجوان اللہ مٹھائیاں اچھی طرح سے اچھی مٹھائیاں خرید کر کے اپنے دوستوں میں تقسیم کر رہا تھا, محلے میں بانٹ رہا تھا, شہر کے لوگوں کو دے رہا تھا. لوگوں نے کہا بڑا بے وقوف ہے. اللہ اس کے سامنے اللہ اکبر, اللہ اس کا پورا خاندان لٹ گیا, مٹھائی بانٹ رہا ہے. کہا کیا ہوا بھائی, کہا تیری بیوی شہید ہو گئی, بمباری میں ملبے کے نیچے دب گئی, تیرا بیٹا شہید ہو گیا, تیرا باپ شہید ہو گیا, اللہ تیرا بھائی شہید ہو گیا, پورے خاندان میں تو تنہا بچا ہے اور مٹھائی کس بات پہ بانٹ رہا ہے. کہ اسی بات پہ مٹھائی تقسیم کر رہا ہوں کہ میرا پورا خاندان شہید ہو گیا. کہا تو کہنا کیا چاہتا ہے. کہا کل میدان قیامت میں جب میں جاؤں گا رب تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ بتا میرے بندے تو کیا لے کر کے آیا ہے. یہ نہیں کہوں گا میرے مولا میں تقویٰ لے کے آیا ہوں, میں سجدہ لے کے آیا ہوں, عبادت لے کے آیا ہوں. اے میرے مولا سجدے کا مقام اپنی جگہ پر ہے, رکوع کا مقام اپنی جگہ پر ہے, عبادت اپنی مقام پر ہے, پر اے میرے پروردگار تیرے مقدس گھر کی حفاظت کے لیے ایک اولاد نہیں, دو اولاد نہیں, پورے خاندان کو قربان کر کے آیا ہوں. اور آیا ہوں تو میں دنیا دار بن کے نہیں آیا ہوں, محمد مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت چھوٹی چھوٹی بہنیں, چھوٹی چھوٹی مائیں اپنے 6 ماہ کے بچے کو اپنے گود میں لے کر کے کہتے ہیں مالک تم مجھ سے راضی ہو جا, اور کہتے ہیں بیٹے جا کر کے حضور سے ملاقات نہ ہو, ملاقات ہونا تو اللہ کے رسول سے میرا سلام کہنا اور کہنا یا رسول اللہ یہ تو ایک اولاد ہے, ہزاروں اولادیں ہوں تو حضور آپ کے نام پر میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اے میری ماں بہنوں تم بھی اپنے اندر بیداری لاؤ. او میری ماں بہنوں تم سیدہ فاطمہ تو نہیں بن سکتی ہو, فاطمہ کی کنیز تو بن سکتی ہو. او میری ماں بہنوں یاد رکھو نماز کی پابندی کرو, اپنے بچوں کو نمازی بناؤ, اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو, اور کم سے کم جمعرات کو اللہ اکبر گھر کے لوگ سارے بیٹھ کر کے گھر میں قرآن پڑھا کرو. قرآن پاک پڑھنے سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں, قرآن پاک پڑھنے سے آفتوں بلا دور ہو جاتی ہے, قرآن پاک پڑھنے سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے, قرآن پڑھنے سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں, قرآن پاک پڑھنے سے رحمت و نور کی بارش ہوتی ہے. میں کہتا ہوں اپنا معروف بنا لو. اللہ اکبر جب تمہارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوگی, جب تمہارے گھروں میں لوگ سجدہ کریں گے, جب تمہارے گھروں میں اللہ پاکی کا خیال رکھا جائے گا, جب تمہارے گھروں میں اللہ اکبر عورتوں کے سروں پر دوپٹہ ہوگا, جب تمہارے گھروں میں پردے کا اہتمام کیا جائے گا, جب ہمارا نوجوان مسجد کی طرف اذان کی آواز سن کر کے بھاگے گا تو قسم ہے رب کعبہ کی ایسے مکان سے غدار نہیں پیدا ہوں گے, ایسے مکان سے اللہ بد عمل پیدا نہیں ہوں گے, ایسے مکان سے جب پیدا ہوں گے تو غلام حسین پیدا ہوں گے, عاشق حسین پیدا ہوں گے, وفادار حسین پیدا ہوں گے. اے لوگوں اپنی نسلوں کو حسین پاک کا وفادار سچا سپاہی بناؤ, اپنے بچوں کو حسینی کردار میں ڈال لو, اپنے بچوں کو حسین کے نقش قدم پر چلنے کے لیے کہو. اپنی ماں اور بہنوں کو سیدہ خاتون جنت کی شہزادی سیدہ زینب پاک کے سیرت کی کتاب لا کر کے ان کے ہاتھوں میں دے دو اور کہو اے بہن, اے میری بہن یاد رکھنا جو تو چاہے لا کر کے پورا کروں گا, جو تو مانگے تیرے ہر ارمان کے اللہ ہر خواہش کو میں پورا کروں گا, پر میری بہن میری لاج رکھنا, سر سے دوپٹے کو اترنے مت دینا. اے میری بہن یاد رکھنا قرآن کی تلاوت بند مت کرنا. اللہ اور تمہاری بچیاں تھوڑی سی ہوشیار ہو تو علامہ رفیع نوری صاحب کا مدرسہ ہے, الحمدللہ آپ سب کا ادارہ ہے, اس میں لے جا کر کے ڈال دیں, اور ڈالنے کے بعد میں ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے الحمدللہ اس گھر میں پل کر کے جب بچی آپ کی بڑی ہوگی جوانی کے دہلیز پر جب وہ قدم رکھے گی, اس کا جب آپ رشتہ کریں گے اور وہ دلہن بن کر کے جب آپ کے گھر سے جس شہر میں جائے گی, جس گاؤں میں جائے گی, جس
जिस मोहल्ले में जाएगी अल्लाह अल्लाह तो आम औरतों की तरह 10 बजे दिन तक सोएगी नहीं, सुबह उठेगी, नमाज पढ़ेगी। जब वो नमाज पढ़ेगी तो सास भी मारे शर्म की नमाज पढ़ेगी, ससुर भी नमाज पढ़ेगा। जब वो कुरान पढ़ेगी तो अल्लाह अल्लाह घर के बच्चे भी कुरान पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर, मोहल्ले में इनकलाब आएगा। ये किसकी शहजादी है? इस मर्दे मुजाहिद ने अपनी बच्ची को दुनियादार बना करके हमारे मोहल्ले में नहीं भेजा है। बहुए बहुत आई पर सबका आना एक तरफ, हाफिज कुरान का आना एक तरफ। एक तरफ, बेशक बेशक, सच है। बन के जाएगी, हाफिजा बन करके जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और घर के पूरे माहौल को अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक साँचे में ढाल देगी। बच्ची कहेगी देखो कुरान में पढ़ती हूँ, तुम भी कुरान पढ़ो। बच्ची कहेगी मेरी माँ तुझे कुरान पढ़ना नहीं आता ना, मैं कुरान पढ़ना सिखाऊंगी। बच्ची बताएगी कि गुस्ल का तरीका क्या है, बच्ची बताएगी वुजू किस तरह किया जाता है, बच्ची बताएगी सफाई करने से क्या फायदा है, बच्ची बताएगी कि घर में अल्लाह अकबर बच्चों के तरबियत का एहतमाम कैसे करें। आओ आओ, वाक़या सुनाना मकसद नहीं है, बल्कि ज़हन व फिक्र में जो बात डालना चाहता हूँ इस पर आप गौर करना। अल्लाह अकबर, कौन नहीं जानता है अल्लाह अकबर सैयदा खातून जन्नत को। अल्लाह अल्लाह, ये सैयदा खातून जन्नत है, इनकी शहजादी है। अल्लाह अल्लाह, कौन सी शहजादी है? सैयदा ज़ैनब पाक है। अल्लाह अकबर, उम्र बताई जा रही है कि अल्लाह अकबर उम्र सैयदा ज़ैनब पाक की अल्लाह अल्लाह 5 या 6 बरस की बताई जा रही है। अल्लाह अकबर, सैयदा खातून जन्नत की शहजादी सैयदा ज़ैनब पाक है। घर में बैठ करके कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। अल्लाह अल्लाह, कुरान पढ़ते पढ़ते अचानक हवा का एक झोंका आया और अल्लाह अकबर सैयदा ज़ैनब पाक के सर से दुपट्टा थोड़ा सा नीचे आ गया। अल्लाह अल्लाह, जैसे ज़मीन पर आया सैयदा ज़ैनब पाक ने फौरन दुपट्टे को लिया और लेने के बाद सर पर डाल लिया। हज़रत सैयदा फातिमा की नजर पड़ती है। खातून जन्नत ने कहा हाय मेरी शहजादी, ये तूने क्या किया? अर्ज़ करती अम्मी क्या मामला है? कहा बेटी दुपट्टा तुम्हारा सर से नीचे क्यों आ गया? अल्लाह अकबर, कहा अम्मी दुपट्टा सर से नीचे आया अल्लाह अकबर अचानक आ गया मेरी माँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। कहा है मेरी शहजादी क्या तुम्हें खबर नहीं, जिसके सर पर दुपट्टा नहीं होता है अल्लाह अल्लाह तो नाना जान नाराज होते हैं, इतना सुनना था। अल्लाह अकबर, सैयदा ज़ैनब पाक रोती है। 1 घंटा रोई, 2 घंटा रोई, 3 घंटा रोई, शाम हो जाती है रोते रोते। हज़रत सैयदा खातून जन्नत ने कहा मेरी शहजादी ज़ैनब रो क्यों रही है? कहा ए मेरी माँ, एक वादा मैं आज आपसे करती हूँ, मेरी माँ नाना जान को अब मना लेना और कहना ए नाना ज़ैनब से नाराज मत होना, ये धोखे से दुपट्टा सर से नीचे आ गया है। नाना आपके पास ज़ैनब वादा करती है कि गर्दन तो कस सकती है पर सर से दुपट्टा ज़ैनब कभी उतरने नहीं देगी। ए नाना, हमें दुनिया की रजा नहीं चाहिए, हमें मोहम्मद मुस्तफा की रजा चाहिए। इसमें रब राजी हो उसमें ज़ैनब राजी है, इसमें हुजूर राजी हो उसमें ज़ैनब राजी है। अल्लाह अल्लाह, ज़ैनब पाक ने छोटी सी उम्र में अल्लाह अल्लाह क़यामत तक पैदा होने वाली माँ बहनों को, बेटियों को, बच्चियों को ज़हन दे दिया। ए बच्चियों, अगर चाहती हो कि मदीने वाले मुस्तफा तुमसे खुश हो जाए तो किसी भी हाल में पर्दा मत छोड़ना, पर्दे का एहतमाम करना, सर पर दुपट्टा रखना, नमाज की पाबंदी करना। फिर देखो घर के अंदर इकराम कैसे आता है। बेशक बेशक, सच है। बहुत घर के अंदर बरकत कैसे होती है, फिर देखो घर के अंदर बरकतें कैसे आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ बहनें बैठी हैं। एक आखिरी बात बयान करके मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। आज बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो माँ और बाप को गालियाँ देते हैं। हुजूर तशरीफ फरमा है, जुमला इनका मैंने इतना खतरनाक जहरीला जुमला है, अगर माँ बुलाए बेटा इधर आ जा, बोलेंगे आ रहा हूँ रे, है कि नहीं? क्या सही है, सही है। अब्बा बुलाएंगे बेटे इधर आ जा, आ रहा हूँ, क्या चिल्ला रहे हो? और कुरान में आए उफ तक मत कहो, सच है, सच है। उफ तक मत कहो, माँ बाप का वो अदब है। फिर नौजवान कहता है कि हमारे घर में बेहयाइयाँ जन्म क्यों ले रही है, हमारे घर में बरकत क्यों नहीं हो रही है, हमारे घर में बदअमनी का मामला क्यों हो रहा है, हमारे घर में सुकून क्यों नहीं है। मैं कहता हूँ माँ बाप रोएंगे तो बता घर में सुकून रहेगा नहीं। बता जिस घर में माँ और बाप के दिल को दुखाया जाए, दिलों को तोड़ा जाए, बताओ उस घर में बरकत होगी? नहीं। हदीस कुदसी अल्लाह ने फरमाया महबूब कह दो कि जिस घर में बूढ़े माँ बाप रहते हैं उनके सफेद बालों को देख करके मुझे हया आती है उनके घर में अजाब भेजते हुए। ये बूढ़े माँ बाप के सफेद बालों का मामला, और ये काप करके ना, ऐसे काप करके तुम्हारे लिए दुआ कर दे मालिक मेरे बेटे को सलामत रखना। तो मैं कहता हूँ कि दुनिया के सारे आलिमों की वलियों की दुआएं एक तरफ है, तुम्हारे माँ बाप की दुआ एक तरफ है। तुम्हें कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं कहता हूँ दुआएं लो हजरत से, दुआएं लो पीर साहब से,
دعائیں لو عالم صاحب سے, دعائیں لو حافظ صاحب سے. میں کہتا ہوں ان کی دعائیں بعد میں رنگ لائیں گی. پہلے سب سے بڑی جو دعا ہے وہ تیرے گھر میں ہے. جب تو گھر سے نکل ماں کے ہاتھ کو چوم لے, باپ کے ہاتھ کو چوم لے. اے میری ماں میرے لیے دعا کر دے, اے میرے باپ میرے لیے دعا کر دے. میں کہتا ہوں اللہ اکبر, اگر ماں نے کاپتے ہوئے ہاتھ کو اٹھا کر کے تیرے لیے دعا کر دی تو دنیا کا کوئی طاقت تجھے کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتا. سچ ہے, سچ ہے. ماں اور باپ کا معاملہ سنو. حضرت ابو بکر صدیق کا معاملہ. یہ ابو بکر کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ سرکار مولا علی آ رہے تھے, ابو بکر جا رہے تھے. سرکار ابو بکر صدیق نے دیکھا تو دیکھ کر کے علی کو مسکرانے لگے اور مسکرا کر کے عرض کرتے اے علی. ارشاد فرمایا مولا علی سے اے علی. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا مسکرا کیوں رہے ہو ابو بکر صدیق؟ کہا مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ ابھی ابھی میں نے حضور سے سنا اور سن کر کے دربار رسول سے آ رہا ہوں کہ کل میدان قیامت میں جنت میں وہی جائے گا جس کو علی راستہ دیں گے. جب اتنا سنانا, سن لو, اتنا جب سنانا تو سرکار مولا علی مسکرانے لگے. کہا ابو بکر مجھے تمہارے اوپر بہت رشک آ رہا ہے. کہا کیوں؟ کہا ایک سرکار کے فرمان کو سنا, دوسرا اعلان نہیں سنا. کہا وہ کون سا اعلان ہے؟ کہا میرے حضور نے فرمایا ہے علی اسی کو راستہ دینا جس کے سینے میں میرے ابو بکر کی محبت ہو. واہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت صحابہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اللہ اللہ. آج کچھ لوگ گستاخیاں کرتے ہیں نا, میں ایسے بد عملوں سے کہنا چاہتا ہوں نادان, تو کیا چاہتا ہے صحابہ کی شان میں گستاخی کر کے تو کامیاب ہو جائے گا, ذلت و رسوائی کی موت مارا جائے گا, تو کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. ابو بکر کی عظمت کو سمجھنا ہے تو مولا علی سے پوچھو, اور مولا علی کی رفعت کو سمجھنا ہے تو ابو بکر صدیق سے پوچھو. بے شک. پتہ ہے یہی سرکار ابو بکر صدیق ہے. اللہ اکبر. آپ کا دورہ ہے. حضور کے وصال شریف کے بعد میں مسلمانوں کے امیر, مسلمانوں کے رہنما ابو بکر صدیق ہوئے. جب خلیفہ ہوئے نا امیر المومنین, اللہ اکبر, تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا اب میں اتنی نیکیاں کروں گا کہ ابو بکر سے نیکیوں میں آگے ہو جاؤں گا. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں اتنی دولت اکٹھا کریں گے, اتنا مال اکٹھا کریں گے کہ فلاں سے آگے ہو جائیں گے, پردھان جی سے آگے ہو جائیں گے, فلانے صاحب سے آگے ہو جائیں گے. لوگوں اے کاش ہم یہ سوچتے کہ اتنی نیکی کریں گے کہ اپنے بھائی سے آگے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. عمر فاروق اعظم کا تو اللہ اکبر, عمر فاروق اعظم ہے, سرکار ابو بکر صدیق ہے. اللہ اللہ کا عمر کیا کرو گے؟ حج کرو گے؟ کہا نہیں. کہا تلاوت کلام ربانی کثرت کے ساتھ کرو گے؟ کہا نہیں. کہا نفل روزہ رکھو گے؟ کہا نہیں. کہا کیا پھر؟ کہا پتہ لگاؤ مدینے میں کون سی ایسی عورت ہے جس کے ہاتھ پاؤں جواب دے چکے ہوں, جو خود سے کھانا نہ بنا سکتی ہو, خود سے اپنے کپڑے کو نہ دھل سکتی ہو. عمر اس کے کپڑے کو دھلے گا, گھر میں جھاڑو لگائے گا, ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جائے گا. کس نے کہا عمر فاروق اعظم وہ عمر جس کے ٹھوکر سے زلزلے رک جائے, وہ عمر ہلکے میں مت لینا جس کے ایک تحریر سے دریائے نیل میں پانی آ جائے, وہ حضرت عمر فاروق اعظم جس کے چادر کو دیکھ کر کے آپ غائب ہو جائے, وہ عمر فاروق اعظم جس کو اسلام کا ہیرا کہا گیا. ہیرا ہم نہیں غیر بھی کہتے ہیں کہ کچھ ہی دن عمر ہوتے تو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہراتا. بے شک. غیر لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر, وہ عمر فاروق اعظم ہے. اللہ اللہ جن کے نام سے شیطان کاپتا ہے وہ عمر فاروق اعظم ہے. جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے تھے وہ عمر فاروق اعظم ہے, جس کے سادگی کا یہ عالم تھا کہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر سوتے تھے. بے شک. کپڑے میں پیمن لگے تھے, پیمن. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا. کا پتہ لگاؤ تو پتہ لگا ایک خاتون مدینہ میں ایسی ہے جس کے ساتھ ساتھ بچوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں جا کر کے جامِ شہادت دوش کر لیا ہے. خاتون اس منزل پر پہنچ چکی ہے کہ ہائے اس کے ہاتھ پیروں میں طاقت نہیں ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ آج سے میں کام شروع کروں گا, ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھاؤں گا, دنیا کی خدمت کروں گا. اللہ اکبر. پتہ ہے صبح سویرے کا وقت ہے, حضرت کی اذان ہوتی ہے اور جیسے مسجد کے مینار سے یہ آواز آتی ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر, صحابہ اٹھے. اٹھنے کے بعد میں سب لوگ گئے, جانے کے بعد میں ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی.
اور نماز جیسے پڑھائی حضرت عمر فاروق اعظم فوراً دروازے سے باہر نکلے کہ ابھی تو نمازی اندر ہے، پہلے میں جاؤں اور جانے کے بعد بڑھیا کی خدمت کروں۔ جیسے دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آئی من ڈھک کر آؤ کہ عمر بن خطاب، کہ عمر کیوں آئے ہو، عمر کس لیے آئے ہو؟ کہ اے میری بوڑھی ماں، لا میں تیرے برتن کو دھل دوں، لا میں تیرے لیے کھانا بنا دوں۔ کہ عمر اللہ تیرے مرتبے کو بلند کرے، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ اے عمر ابھی تھوڑی دیر پہلے کوئی اللہ کا بندہ آیا، کھانا بھی بنا دیا اور کھلا کے بھی چلا گیا۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں ابھی تو نماز ختم ہوئی، ابھی سب سے پہلے میں نکلا، مجھ سے پہلے کون آ گیا؟ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کل جیسے اذان ہوگی ایسے آ جاؤں گا۔ اب جیسے فجر کی اذان ہوتی اللہ اکبر اللہ اکبر، بے شک ہائے ہائے، میں کہتا ہوں ہم لوگ تو صحابہ کے قدموں کے نیچے کی جو مٹی ہے نا اس کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ میں کہتا ہوں کیا سما رہا ہوگا جب صحابہ حضرت بلال اذان پڑھتے ہوں گے، حضور مصلی پہ رہتے ہوں گے، بکر عمر، عثمان غنی، مولا علی، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، اللہ اکبر، تمام صحابہ پیچھے امام کی شکل، مقتدی کی شکل میں، حضور امام کی شکل میں اذان دینے والا بلال تھا، نماز پڑھانے والا نبیوں کا نبی امام الانبیاء۔ بے شک صحابہ گئے اور جانے کے بعد میں اللہ اکبر، حضرت ابو عمر فاروق اعظم نے اذان کی آواز سنی، دوڑے دوڑے گھر سے آئے، آنے کے بعد دروازے پر دستک دیا، اندر سے آواز آئی من ڈھک کر بھاگ کہ عمر بن خطاب، کہ عمر کیوں آئے ہو؟ کہ اے میری بوڑھی ماں، لا میں تیرے گھر میں جھاڑو لگا دوں، لا میں تیرے کپڑے کو دھل دوں، لا میں تیرے بالوں میں کنگھی کر دوں۔ اللہ اکبر، اتنا سنا تب تک کہ کہا عمر مولا تجھے سلامت رکھے، اللہ تیرے مرتبے کو بلند فرمائے۔ اے عمر کیا بتاؤں، ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ آیا، کھانا بھی کھلا دیا، بالوں میں کنگھی بھی کر کے چلا گیا۔ کہتے ہیں میرے مولا کون ہے، کون ہے، ابھی تو اذان ہوئی، کون ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہیں کل اذان سے پہلے آ جاؤں گا، پھر دیکھتا ہوں کون ہے جو مجھ سے پہلے آتا ہے۔ اب جب اذان سے پہلے آئے، سنو نوجوانوں غور کے ساتھ سننا، اور وہ بڑے بدقسمت وہ نوجوان ہیں جن کے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ تم دوستوں پر جا کر کے 1,000 روپے بازاروں میں لسی پلاتے ہو اور ماں باپ 100 روپے کے لیے ترستے ہیں گھر کے اندر۔ میں کہتا ہوں لعنت ہے تمہاری زندگی پر، وہ پیسہ نہیں جو غیروں پر خرچ کرتے ہو۔ نادان، خرچ کرنا ہے تو ان کے اوپر خرچ کر جس نے 9 مہینہ تجھے پیٹ میں رکھ کر کے دودھ نہیں اپنا خون پلایا، سچ ہے، اس کو تو بھول گیا۔ میں کہتا ہوں ان کو چھوڑ کے تو کامیاب ہو سکتا ہے۔ تیسرا دن ہے، اذان سے پہلے عمر فاروق اعظم نکلے، وہ عمر جن کا نام سن کر کے شیطان بھاگ جائے، آقا فرماتے جس گلی میں عمر آ جائے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، عمر فاروق اعظم پہنچے اور جیسے دروازے پر دستک دینا چاہتے تھے تب تک دیکھا اندر کھٹ کھٹ کی آواز، تب پتا گیا آج تو آج کہاں جائے گا۔ عمر فاروق اعظم چھپ کر کے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اب جب دروازے کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اللہ اللہ اس مرد مجاہد نے سارا کام کیا، اور ایسا نہیں ہمارے آپ کی طرح امام صاحب 100 روپیہ لو اعلان کرو، فلاں ابن فلاں نے 100 روپیہ دیا، حضرت علامہ صاحب قبلہ میں آپ کے مدرسے میں 100 روپیہ دے رہا ہوں، اعلان کر دینا، اور اگر یہ بھول گئے تو بولے اچھا حضرت ہمیں نظر نہیں آیا آپ کو، ہمیں نظر نہیں آیا آپ کو۔ ایک صحابہ کی زندگی، محبت سے بولو سبحان اللہ، دیکھو صحابہ کی زندگی۔ میں کہتا ہوں زمانہ دیکھے نہ دیکھے کام نہ کرو کہ میرا رب مجھے دیکھا ہے۔ اللہ دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر، کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی، عمر نے کہا آج تو پکڑ گیا، آج جائے گا کہاں؟ اللہ اللہ، نوجوان نے سارا کام کیا، جھاڑو لگا دیا، برتن کو دھل دیا، کھانا بنا کر کے اللہ اکبر بوڑھی خاتون کو کھلایا، کھلانے کے بعد میں بالوں میں کنگھی کیا، کنگھی کرنے کے بعد میں کہا بوڑھی ماں دعا کر دو۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بڑھیا نے کہا تھا اے میرے مولا تو عالم الغیب والشہادہ ہے، دلوں کے راز کو جانتا ہے، میرے مولا میرے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے، میرے پیروں میں طاقت نہیں ہے، میرے مولا یہ تیرا بندہ ہے، رات کی تاریکی میں آتا ہے، گھر میں جھاڑو لگاتا ہے، برتن کو دھلتا ہے، کھانا بناتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، مالک میرے کانپتے ہوئے ہاتھوں کی لاز رکھ، میرے مولا اس کا نام ہمیشہ روشن رہے، اس کے مرتبے کو بلند فرما دے۔ دعا لے کے اور چہرے کو نقاب میں چھپا کے نکلا، دکھا کے نہیں، چہرے کو نقاب میں چھپا کے نکلا، اور جیسے نکلا پیچھے سے عمر نے پکڑ لیا، بولے بھائی نام تو بتا دے، وہ اللہ کے بندے نام تو بتا، بولے عمر راز کو راز میں رہنے دو، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کہا عمر راز کو راز میں رہنے دو، کہا نہیں میرا نام عمر ہے، جب تک نہیں بتائے گا ایک قدم آگے نہیں جانے دوں گا، کہا عمر راز کو راز میں رہنے دو، کہا چل بھائی اگر نام نہیں بتاتا تو چہرہ تو دکھا دو،
ارے نام نہیں بتاتا اللہ کے بندے چہرہ تو دکھا دے. تاریخ گواہ ہے. اللہ اکبر. عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اے نوجوان اگر نام نہیں بتاتا تو چہرہ تو دکھا دے. قسم ہے رب کعبہ کی. عمر فرماتے ہیں کہ جب نوجوان نے چہرے سے نقاب پلتا تو کوئی اور نہیں تھا, حضور کا غلام ابو بکر صدیق تھے. ابو بکر صدیق تھے. اے مسلمانوں بادشاہ ایسا ہوتا ہے اللہ اللہ جب مدینہ سوتا ہے تو نبی کا غلام غریبوں کی رکھوالی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن شہیدان کربلا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ عمر فاروق اعظم نے ہمیں اور آپ کو کیا درس دیا کہ دیکھو جب غیروں کی خدمت کرنے سے غیر ماں باپ کی اللہ اتنی عزت دیتا ہے تو جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا اللہ اس کے مرتبے کو بلند کیوں نہیں کرے گا؟ تم ہو تم جو تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں. باپ سے پوچھنا, باپ سے, آپ سعودی رہتے ہو, سعودیہ جاتے ہو, دبئی جاتے ہو, بمبئی جاتے ہو نا, رات میں 1 بجے تیری ماں اٹھ کے بولتی ہے گھبراہٹ ہو رہی, گھبراہٹ, کیا دوا کی ضرورت ہے؟ کہ نہیں میرے لال کو پھول لگاؤ, کہیں طبیعت خراب تو نہیں ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں بمبئی میں بخار تجھے آ رہا ہے, دبئی میں بخار تجھے آ رہا ہے, 7 سمندر پار, تیری ماں گھر میں بے چینوں بے قرار ہے. نادان, یہ صرف پیسے کا معاملہ نہیں ہے, ماں کا تو رشتہ ہے وہ خون کا اور دودھ کا دودھ. بے شک. بتائیں پڑوسی ملک لاہور میں ابھی گزشتہ سال کی بات ہے, اخبار میں آیا کہ ایک سگے بیٹے نے اپنے ماں باپ کو گولی مار دی. کیا مار دی؟ گولی مار دی. عمر کتنی تھی؟ 15 سال کی عمر تھی. عمر کتنی تھی؟ 15 سال کی. اور باپ تو وہیں پر انتقال کر گیا اور ماں کو ہاسپٹل کے اندر لے کر کے آئے. جب پولیس والے پہنچے نا بیان لینے کے لیے تو جب ماں کی آنکھیں کھلی ہیں تو ماں نے رو کر کے کہا پتا ہے پولیس والوں میرے مرنے کے بعد میرے مال لال کو تکلیف مت دینا. پتا ہے وہ اس کی غلطی نہیں ہے, وہ تو ابھی بچپنا ہے اس کا, انجانے میں سب کر دیا اس نے. میرے مرنے کے بعد